الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ احباب، حسب وعدہ ہم فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ کے ساتھ آپ کے روبرو ہیں۔ ہم نے جیسا کہ بتایا تھا کہ انشاءاللہ آج ہم شیخ سے گفتگو کریں گے کہ ایک آدمی کو اردو میں لکھی گئی کون سی کتابیں ایسی ہیں شیخ کی نظر میں جنہیں پڑھ لینا چاہیے۔ اردو میں ایسی کون سی کتابیں ہیں جنہیں ایک آدمی کو، ایک طالب علم کو، ایک عالم کو، ایک عام انسان کو بھی پڑھ لینا چاہیے۔ شیخ کی نظر میں شیخ کن کتابوں کو اس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس سے پہلے ہم نے شیخ سے گفتگو کی تھی ان جنرل، اور بہت ساری کتابوں کے اسما سامنے آئے تھے۔ ہمیں امید ہے اور ہم یقین کرتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے احباب نے انشاءاللہ ان کتابوں کو دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا اور انشاءاللہ استفادہ کیا ہوگا، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ دراز رہے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ اس طرح کی رہنمائی عام طور پہ نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے یہ جو نسل ہے اس نسل کو جس طرح سے اپنے آپ کو مالا مال کر لینا چاہیے اس طرح سے مالا مال نہیں کر پاتی۔ ہم شیخ کے انتہائی درجے میں شکر گزار ہیں کہ شیخ اپنی زندگی کے قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے یہ نہایت قیمتی لمحے نکالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ کو اس کا بہتر بدلہ دے، اور ہم وقت ضائع نہ کریں گے۔ شیخ اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے اسی سلسلے کی ایک گفتگو کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اردو زبان میں جو کتابیں مختلف مرحلوں میں، مختلف زمانوں میں لکھی گئی ہیں اور مختلف علوم و فنون پہ لکھی گئی ہیں، ان میں کون سی کتابیں ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طالب علم کو پڑھ لینا چاہیے، ایک عام آدمی کو بھی مطلب کیوں پڑھ لینا چاہیے؟ تو سب سے پہلی کتاب اردو کی آپ کے ذہن میں کون آتی ہے؟ میں آپ کو انشاءاللہ اس سے متعلق تھوڑی سی تمہید ماد دوں۔ سب سے پہلے تو میں مشورہ یہ دوں گا کہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، مشاہیر اہل علم کی محسن کتابیں، اس نام سے چھپی ہے، محمد عمران خان صاحب نے مرتب کیا اسے۔ اس میں مشہور جتنے اہل علم ہیں تو انہوں نے جو کتابیں پڑھی ہیں، جن سے فائدہ ہوا ان کو، جن سے اثر کیا، تو وہ کتاب اگر پڑھ لیں تو اس میں پھر وہ ہر شخص کو جس طرح کا آدمی بننا پسند ہے اس طرح کے ذوق کی جو کتابیں ہیں وہ اس میں مل جائیں گی۔ مشاہیر اہل علم کی محسن کتابیں، اور اس کو ہمارے ایک دوست فیصل احمد بھٹکلی صاحب نے ایڈٹ بھی کر دیا ہے، تو اس میں ساری کتابوں کا تعارف بھی ہے۔ اب اس میں مثلا مولانا عبدالعزیز میمن، اب کسی کو عربی کا محقق ادیب بننا ہے تو انہوں نے جو کتابیں پڑھی ہیں اور جن سے فائدہ ہوا ہے ان کو، وہ انہوں نے ذکر کی ہیں۔ اسی طرح سے مولانا سعید احمد اکبر آبادی، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا مودودی، اور بلکہ مولانا علی میاں کا بھی ایک مضمون اس میں شامل کر دیا۔ یہ سارے مضامین چھپے تھے پہلے الندوہ میں جو منتشر تھے، وہ جمع کر دیا۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہے، اس سے اگر دیکھیں گے تو ہر ذوق، خواجہ غلام السیدین نے مثلا جتنی انگریزی ادب کی کتابیں پڑھی ہیں اور جن سے انہوں کو فائدہ ہوا تو وہ انہوں نے سب ذکر کی ہیں۔ تو یہ کتاب میں ریکمینڈ کروں گا کہ پہلے وہ مشاہیر اہل علم کی محسن کتابیں۔ جی بالکل۔ اچھا، دوسری چیز یہ کہ جو کتابیں ہیں اب کسی بھی زبان میں، مثلا اردو ہی میں اب وہ بہت طرح کی کتابیں ہیں، لیکن میں نے جن کتابوں سے کنسلٹ کیا تقریباً ان کو ہم 4 کیٹیگری میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی تو وہ جو مذہبی کتابیں ہیں، فقہی مسائل یا عقائد وغیرہ کے بارے میں، تو اس طرح کے بہت سے علماء نے لکھی ہیں، اور اس سلسلے میں بلکہ مشورہ میں یہ دوں گا کہ بجائے اس کے کہ زیادہ اردو کی کتابیں پڑھیں، اصل عربی کی کتابیں پڑھیں، اس لیے کہ ہمارے دین کی بنیادی کتابیں یا اس کے مآخذ و مصادر جو ہیں وہ عربی میں ہیں۔ لیکن ظاہر ہے جو لوگ عربی میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ان کے لیے رہنمائی کی بھی ضرورت ہے کہ اردو میں کون سی کتابیں پڑھیں۔ دوسری کیٹیگری ہے وہ ہے مفکرین اور مصلحین کی کتابیں، فکری، اصلاحی، عام، مختلف میدان میں، چاہے کسی نے سیاسی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہے یا کسی نے اور کسی طرح کے کام، تو وہ اس میں مختلف جماعتیں بھی ہیں، مختلف افراد بھی ہیں، تو اس طرح کے مفکرین کی کتابیں پڑھنا جس کے اندر کسی طرح کے اصلاح کا جذبہ یا دعوتی جذبہ ہو، یا کسی بھی میدان میں کسی نئی چیز یا نئی راہ سوجنے کے لیے یہ کتابیں مفید ہوتی ہیں، اور ان پر تنقید و تبصرہ بھی۔ تیسری طرح کی وہ کتابیں ہیں جو محققین اور مورخین کے جو کسی بھی موضوع سے متعلق زیادہ گہرائی میں اترتے ہیں، چھان بین کرتے ہیں، عام جو شائع شدہ فکر ہے اس کے خلاف کوئی بات کیا ہے یا نہیں ہے اس کی تحقیق کرتے ہیں، کسی غلط مفروضے سے متعلق اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، وہ چاہے مذہبی مسائل سے متعلق ہوں، تاریخی ہوں، یا کسی بھی موضوع سے متعلق۔ تو یہ علمی تحقیقی یا مفکرین، محققین اور مورخین بھی اسی میں شامل کرتے ہیں، اس لیے اصل حقیقی مورخ ہوگا تو وہ ضرور تحقیق کرے گا۔ تو یہ 3 طرح کی کتابیں ہوئیں، اور چوتھی وہ کتابیں ہیں کہ جو ادبی و تنقیدی نوعیت کی ہیں،
شعر ہے، نثر کے جو مختلف اصناف ہیں، ناول، افسانہ، ڈرامہ وغیرہ. تو میں نے جو کتابیں پڑھی ہیں ان میں مذہبی کتابیں ہیں پہلے نمبر پر، زیادہ سے زیادہ پڑھی ہیں. اس کے بعد پھر تاریخی نوعیت کی جو کتابیں ہیں، پھر اس کے بعد ان میں جو علمی تحقیقی بعض مشہور محققین کی کتابیں ہیں، اور آخر میں وہ جو ادبی تنقیدی کا بھی مطالعہ کیا ہے کچھ تھوڑا بہت. اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ میں یہاں آیا تو یہاں تو سلسلہ منقطع ہو جانا چاہیے تھا اردو سے، لیکن الحمدللہ وہ ماسٹرز میں میرا مقالہ تھا حالی کی تنقید اور شاعری پر عربی کے اثرات، تو اس کے تعلق سے پھر اردو کی بھی بہت سی چیزیں دیکھنی پڑی، حالی کا مجموعہ، دوسرے طبع کا، اور اس سلسلے میں جو تاریخ ادب کی کتابیں تنقید کی، اور مختلف نثر نگار ہیں، شعراء ہیں، ان سب کو بھی پڑھا میں نے. جبکہ میں آیا تھا جب یہاں ہندوستان سے تو میرے پاس صرف قرآن مجید کا ایک نسخہ اور دیوان غالب تھا اور کچھ نہیں تھا. دیوان غالب، لیکن تو دیوان غالب لے کر آیا تھا میں. اور اس سے ہمارے احباب اندازہ لگا سکتے ہیں میرا محبوب ترین شاعر ہو، میرا محبوب ترین شاعر ہو. قرآن کریم کے نسخے کے ساتھ ساتھ دیوان غالب کا بھی ایک نسخہ آدمی کے پاس ہونا چاہیے. لے آیا تھا میں. بہرحال اب اس کی ابتدا کا مثلا مذہبی کتابوں تو عام طور پر جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، تفسیریں ہیں، شروع حدیث کی کتابیں ہیں، فقہی مسائل سے متعلق مجموعے ہیں، فتاوی، ان سب کا مشورہ نہیں دوں گا اس لیے کہ بڑی بڑی کتابیں ہیں، وہ سب رجوع کرنے کے لیے ہوتی ہیں اور ان کو پڑھا بھی جاتا ہے. بعض لوگ بہت عقیدت سے کسی خاص مصنف کی کتاب پڑھتے ہیں، لیکن ایک کتاب یا اس کی ایک جلد اس کا مشورہ ضرور دوں گا. سب سے پہلی کتاب وہی میں، وہ ترجمان القرآن کی جو پہلی جلد ہے جو سورہ فاتحہ کی تفسیر پر مشتمل ہے، چونکہ وہ بالکل نئے اور منفرد انداز میں اس کی تفسیر انہوں نے کی ہے، اور پوری سورہ پر انہوں نے جو جائزہ لیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، رحمت اور عدالت پر جو گفتگو کی ہے انہوں نے، اور جس انداز میں جائزہ لیا ہے، اور اسلامی تعلیمات کو کس طرح سے سورہ فاتحہ کی روشنی میں پیش کیا ہے انہوں نے، اور دوسرے ادیان و مذاہب سے جو موازنہ مقررہ کیا، یہ میں سب سے پہلے ریکمنڈ کروں گا کہ ہر طالب علم سورہ فاتحہ کی وہ تفسیر جو مولانا ابوالکلام آزاد کی ہے وہ پڑھ لے. اور سورہ فاتحہ کی بہت سے لوگوں نے بہت نوعیت کی تفسیر لکھی ہے. صوفیہ نے اپنے انداز کی تفسیریں لکھی، مثلا ایک صدر الدین قونوی تھے، انہوں نے تفسیر لکھی، تو پورے وہ سارے صوفیانہ مباحث. متکلمانہ انداز میں دیکھنا ہے تو آپ رازی کی جو تفسیر سورہ فاتحہ ہے مفاتیح الغیب کے اندر وہ دیکھیے. اسی طرح سے سلفی انداز میں ابن قیم نے مدارج السالکین میں سورہ فاتحہ کی جو تفسیر کی ہے انہیں صوفیہ متکلمین کے مقابلے میں. لیکن یہ چوتھی جو میں ذکر کر رہا ہوں اردو مولانا ابوالکلام آزاد کی، ان تینوں سے مختلف ہے، اور بالکل انہوں نے ایک نئے انداز میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کی ہے کہ جو پچھلے کسی مفسر نے نہیں کیا، اور نہ آج تک کسی نے اس انداز کی کوئی تفسیر کی. شیخ جب مولانا ابوالکلام آزاد کا، اور آپ تو مولانا ابوالکلام آزاد کے متخصص ہیں ماشاءاللہ، ان کی فکر پر کام بھی کیا، متخصص کیا ہیں، شیخ تھوڑا بہت کام کیا. مولانا ابوالکلام آزاد کا جب نام آتا ہے تو ظاہر ہے ان کی سیاسی بصیرت یا ان کی ادبی حیثیت وغیرہ پہ گفتگو عام طور پہ ہوتی ہے. ایک صحافی کی حیثیت سے بہت معتبر ہیں، اور سیاسی مطلب خاص طور سے مفسر قرآن کی حیثیت سے. تو عام طور سے جو دینی حلقہ ہے اس حلقے میں مولانا ابوالکلام آزاد کی یہ حیثیت اتنی زیادہ معتبر نہیں سمجھی جاتی ہے. پھر جو لوگ پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا جو ترجمان القرآن ہے اور رشید رضا مصری کا جو المنار ہے، تفسیر المنار، ان دونوں میں شاید بہت زیادہ مماثلت ہے. پھر تو کیا اس کے اثرات آپ کو ترجمان القرآن کی جو پہلی جلد ہے سورہ فاتحہ کی جو تفسیر انہوں نے بیان کی ہے، کیا اس طرح کیا کوئی اثر وہاں بھی نظر آتا ہے؟ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں نہیں نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر یا سورہ کہف کے اندر جو ذوالقرنین سے متعلق جو گفتگو وہ بالکل ہی اوریجنل، کسی سے ماخوذ نہیں. اور آپ سارے ذخیرے کو آپ چھان ماریے مولانا ابوالکلام آزاد کے زمانے میں. بقیہ لوگوں نے جو قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کی ہے اس میں اور مولانا ابوالکلام آزاد کی اس تفسیر میں بنیادی فرق کیا ہے؟ ایسا کیا فرق کیا کہ انہوں نے خاص یعنی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق گفتگو، اور قیامت میں جو جزا و سزا ہے اس سے متعلق گفتگو، اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور رحمت وغیرہ کے جو مظاہر ہیں پورے کائنات کے اندر اس پر گفتگو، عبادت سے متعلق جو اسلام کا جو تصور ہے وہ اور دوسرے مذاہب میں کیا ہے اس سے متعلق گفتگو، اور اس طرح سے پچھلے جو جتنی انبیاء گزرے ہیں، جو قومیں گزری ہیں، ان پر کیا گزری کیا نہیں گزری، اور کیوں ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے ہیں. تو ان پہلوؤں پر انہوں نے بالکل ایک نئے انداز میں رہنمائی کی ہے کہ جو بھی شخص بھی اس کو پڑھے گا تو اس کو اندازہ ہوگا کہ اس کا موازنہ مقارنہ آپ کسی سورہ فاتحہ کی تفسیر سے کر لیجیے، چاہے وہ قدیم جن کا میں نے 3 کا ذکر کیا، حالانکہ ابن قیم ان کے بہت محبوب مصنف تھے، لیکن تفسیر میں انہوں نے ان کا منہج نہیں اختیار کیا ہے، بالکل ہی ایک
ایسے انداز میں ذکر کیا ہے تاکہ جدید جو تعلیم یافتہ حضرات ہیں اور جدید ذہن بھی اس کو پڑھے تو سمجھے کہ اچھا قرآن مجید میں کیا معانی متعلق. تفسیر المنار میں اگرچہ وہ تفسیر کے دوسرے صورتوں اور دوسری آیتوں کی تفسیر سے متفق، بلکہ ان کا جو منہج ہے وہی منہج تفسیر ان کا بھی، لیکن سورہ فاتحہ کی تفسیر اس میں دونوں ملا کے دیکھیے دونوں فرق ہے، بہت فرق، دونوں الگ ہے. ہاں بالکل الگ الگ ہے. وہ اس میں تفسیر سورہ فاتحہ اس انداز میں نہیں کی ہے جس طرح مولانا. تو گویا پہلی کتاب جو شیخ ریکمینڈ کرتے ہیں وہ ترجمان القرآن کی پہلی جلد جو سورہ فاتحہ کی تفسیر پہ مشتمل ہے، اور مولانا ابوالکلام آزاد کا تو ایسے بھی ہر جملہ اپنے آپ میں شاہکار ہوتا ہے. تو کیا کہنا، جزاکم اللہ خیر شیخ. تو یہ مطلب ان بنیادوں پہ تفسیر ترجمان القرآن اس حیثیت میں ہے کہ اس کو پہلے نمبر پہ آپ اردو میں ریکمینڈ کریں. اچھا، اسی طرح سے آپ تفسیر کے بعد دوسرا نمبر آپ سیرت کا لے لیجیے. سیرت میں اب کوئی ایک مخصوص کتاب میں کیا بتاؤں، اگر میں کہوں گا رائق المخدوم پڑھ لیے تو تقریباً سب لوگوں نے پڑھ رکھا ہوگا، اور وہ کتاب واقعی پڑھنے کی ہے. سیرت میں بہت ہی مشہور، بلکہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اس وقت شاید مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. تو رائق المخدوم کم از کم پڑھ لیں. اور دو کتابیں اور ہیں سیرت کی، ان دونوں کو بھی اگر پیش نظر رکھیں تو سیرت سے متعلق بنیادی وہ چیزیں معلوم ہو جائیں گی. پھر آپ کو کوئی کتاب دوسری پڑھیں نہ پڑھیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے تعلق سے اور مزید چیز نہیں ملے گی کوئی محققانہ انداز. وہ رحمۃ للعالمین ہے، اور دوسری سیرت النبی. تو سیرت النبی میں جو علامہ شبلی اور سید ثنا ندوی کی ہے، اس میں شروع کی 2 جلدیں تو سیرت کی ہیں، لیکن باقی جو جلدیں 4 یا 5 جلدیں 7 جلدوں میں چھپی ہے، تو وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مشتمل ہے، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق سے متعلق. بلکہ ان کا رجحان میں نے کسی اس میں گفتگو میں کہا تھا کہ انہوں نے دراصل زاد المعاد کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے یہ کہا کہ لوگ عام طور پر آپ احکام کی کوئی کتاب، عقائد کی کوئی کتاب، فقہ کی کتاب دیں، پڑھتے نہیں ہیں، لیکن سیرت کے بہانے رسول اللہ علیہ وسلم کے نام ہے وہ بھی پڑھ لیں گے. تو زاد المعاد میں جیسے منہج اختیار کیا ہے کہ اسی طرح سے انہوں نے بھی ایک طرح سے دائرۃ المعارف ہے مختصر سا، بالکل اسلام، اور انہوں نے وہ ساری تعلیمات کا خلاصہ اس میں لکھ دیا، وہ بھی بہت ہی بہترین انداز میں. اب وہ ہے تو بہت بڑی کتاب، اب اس میں سے جو حصہ بھی آپ پڑھنا چاہیں، لیکن شروع میں سیرت کا حصہ 2 جلدوں میں. رحمۃ للعالمین بہت ہی ایک طرح سے عاشقانہ ان کا مزاج ہے، اور جس والہانہ جذبے کے تحت انہوں نے لکھا ہے، اور 3 جلدیں اس کی ہیں. تو پہلی اور دوسری یہ دونوں اپنی اپنی جگہ مکمل ہیں، اور تیسری جلد ان کی وفات کے بعد چھپی تھی 1933 میں. 1930 میں ان کی وفات ہوئی تھی، بلکہ وہ یہاں سے لوٹ رہے تھے مکے سے، جہازی میں انتقال ہوا ان کو، پھر ان کا مدفن جو ہے وہ بہر ہے. تو اس کے بارے میں بہت ہی مؤثر انداز میں غلام رسول مہر نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ کس طرح سے ان کا جنازہ ہوا، کیا ہوا. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو تیسری جلد جو ہے وہ پھر 3 پہلوؤں پر مشتمل ہے جو ان کی وفات کے بعد چھپی، اور اس پر مقدمہ اتفاق سے ثنا ندوی نے لکھا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے دونوں کو ہم نے سے علامہ شبلی اپنے استاد تھے، ان کی سیرت بھی میں نے مکمل کی، اور اس پر بھی توفیق ہو رہی ہے کہ میں اس پر مقدمہ لکھوں. تو اس میں اسلام کی بنیادی خصوصیات، قرآن مجید کی بنیادی تعلیمات اور ان کی حکمتیں، ان پر گفتگو 3 باب بہت اچھا ہے. تو گویا کہ یہ 3 کتابیں سیرت کے موضوع پہ، رحیق المختوم سب سے پہلے پڑھ لیں، اور اس کے بعد اگر رحمۃ للعالمین اور سیرت النبی پڑھ لیں. بلکہ یہ بھی ہے کہ اردو زبان میں اگر دیکھا جائے تو اس طرح کی کتاب، مطلب اس پائے کی کتابیں کم ہیں، بلکہ یہ 3 کتابیں اگر واقعتاً ہم پڑھ لیں تو وہ کافی شافی انشاءاللہ بہت ہیں. اب آئیے دوسرے موضوعات پر، کسی اور کوئی موضوع چھیڑیے تو اس کے بعد میں تو اصل یہ چاہ رہا تھا کہ وہ سلسلہ وار اگر آ جائے ہمارے احباب کو سننے میں، ایسے ایک کتاب کہوں کہ اردو زبان میں جتنی کتابیں ان میں سے کون کون سی کتابیں، تو بہت لمبا سلسلہ ہے. تو اب تو ہم نے تفسیر کو قرآن و سیرت ہم نے لے لی، سیرت لے لی ہم نے. اب اگر اسلامی موضوعات پہ عام طور پہ جن لوگوں نے لکھا ہے، جیسے اسلام کے نظام سے متعلق گفتگو بہت سارے علماء نے کی ہے، سیاسی نظام کے بارے میں بات کرتے ہیں، سماجی نظام کے بارے میں بات کرتے ہیں، یا اور بھی جو دوسرے زاویے ہو سکتے ہیں، ان زاویوں سے جن لوگوں نے گفتگو کی، ان میں کون ایسی کتاب ہے؟ اس میں 2-4 کتابیں میں کوشش یہ کروں گا کہ چھوٹی چھوٹی کتابیں بیان کروں تاکہ جو پڑھی جائیں، ورنہ وہ تو سب ریفرنس بکس میں شامل ہو جاتے ہیں جن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. ایک ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، ان کے لیکچرز کا مجموعہ ہے خطبات بھاولپور کے نام سے. تو خطبات بھاولپور میں انہوں نے کیا یہ ہے، کچھ لیکچرز ہیں، بہت اچھے لیکچرز ہیں، اور انہوں نے قرآن، سیرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، اس زمانے میں تعلیمی نظام، سیاسی نظام، اور اس کے بعد پھر اسی طرح مالیاتی نظام، اور ان سب پر عدلیہ کا کیا نظام تھا، ان پر گفتگو کی. یعنی آپ کو ابتدائی اسلام میں، خاص طور پر رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف طریقے سے کس طرح سے لوگ رہتے تھے، کس طرح پڑھتے تھے، کس طرح حکومت کرتے تھے، کس طرح روابط و تعلقات تھے، پھر قرآن کی کیا حقیقت ہے، سیرت اور حدیث سے متعلق کیا خدمت کی گئی، فقہ و قانون جو تھا وہ کیسے بنا تھا، کیا. تو وہ لیکچر ضرور پڑھیں،
لیکچرز میں بہت سی باتیں انہوں نے اس انداز کی ذکر کر دی ہیں کہ جو مستشرقین کی بہت سی پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں کا بھی جواب ہے. کیا بات ہے. اور وہ مستشرقین کے درمیان وہاں پیرس میں رہ کر، میری ان سے ملاقات ہوئی تھی ان کے گھر پر، تو انہوں نے وہاں رہ کر کے ان کے مزاج کو سمجھتے ہوئے ان سارے شکوک شبہات کا جواب بھی دیا. تو یہ خطبات بھاولپور میری نظر میں بہت اچھی کتاب، میں نے بھی اس کو کئی بار پڑھا ہے. جی الحمدللہ. اور یہ پڑھنا بھی چاہیے، ماشاءاللہ اویلیبل ہے، آسانی سے حاصل کر کے پڑھ سکتے ہیں. زیادہ موٹی بھی نہیں ہے کہ پریشانی ہو. انسان اگر پڑھنا چاہے تو بہتر استفادہ کر سکتا ہے، بلکہ بعد کے جو محققین ہیں وہ بھی بہت استفادہ کرتے ہیں. اچھا، دوسری ایک کتاب آپ اسی نوعیت کی سمجھیے کچھ، ایک تو انہی کی لکھی ہوئی انٹروڈکشن ٹو اسلام جس کا ذکر آیا تھا پہلے بات آئی تھی، اور دوسری ایک کتاب اساسیات اسلام، اس کا بھی میں نے ذکر کیا تھا پچھلے لیکچر مولانا محمد حنیف ندوی صاحب کی، اسلام کے مختلف پہلوؤں پر. اس طرح سے مولانا مودودی کی دو ایک کتابیں ہیں، اگر اسلامی نظام حکومت اور نظام تعلیم، اخلاقی نظام کیا ہے، اس پر ایک مجموعہ ان کا ہے، اسلامی نظام زندگی اور اس کے بنیادی تصورات. تو اس میں انہوں نے اہم جتنے رسائل تھے وہ جمع کر کے ان کے ناشرین نے چھاپ دیا ہے. ان کے خطبات کا بھی مجموعہ اسی طرح کا ہے، اسی طرح سے ان کے رسالہ دینیات ہے. اور تو وہ کتاب جو ہے مولانا مودودی کی اسلامی نظام زندگی اور اس کے بنیادی تصورات، وہ بہت اچھی. اسی طرح سے اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی، کہ اسلامی تہذیب جو ہے وہ دراصل مادی پہلو اس کا اتنا پیش نظر نہیں رہتا ہے جتنا اس کا روحانی پہلو ہے. اس کی اساس جو ہے چونکہ دینی ہے اور روحانی ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ پل بنا دیا اور منارات ہیں یا عمارتیں ہیں، بس وہی ہیں تہذیبی مظاہر. تو تہذیبی مظاہر ہیں، مادی پہلو ہے، لیکن اصل اس کی روح جو ہے وہ پیش نظر آنا چاہیے. تو مولانا مودودی کی یہ کتاب اس لحاظ سے، ان کے اس طرح سے اسلامی حکومت سے متعلق وہ اسلامی ریاست کے نام سے ایک کتاب ہے ان کی، جو اصول حکمرانی نظام حکومت تھا ان کے. اور بھی تو مولانا مودودی کی کتابیں تو بہت معروف ہیں اس میدان میں. جی بالکل. اور اکثر لوگوں نے پڑھ رکھا بھی ہے، اور لوگوں نے چاہے ان سے اتفاق رکھیں یا اختلاف رکھیں، لیکن بہرحال اسلام کے پورے نظام کو مختلف پہلو جو ہیں ان کی تشریح و تعبیر کرنے کے سلسلے میں، یا اسی طرح سے مخالفین اسلام جو ہیں ان کے اوپر رد میں، مطلب ان کی تحریروں کا جواب میں ایک مجموعہ ہے ان کا تنقیحات کے نام سے، ان کے مقالات کا مجموعہ. تنقیحات میں تو تجدد پسندوں جو مغرب زدہ قسم کے لوگ ہیں، یا ایسے لوگ کو جو اسلام میں کچھ سہولت چاہتے ہیں اور اس میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں اسلام کو اپنے مزاج، وہ ایسے مضامین و مقالات ہیں کہ پڑھیے. اور ان کا جو تنزیہ اس کا ایک مقالہ ہے، تجدد کا پائے چوبیں، یعنی ماڈرنزم یا تجدد پسندی کا جو ایک طرح سے سمجھیے کہ اس کی کرسی یا ٹیبل ہے، تو وہ کتنا کمزور ہے، ہاں گھن لگا ہوا ہے کہ وہ فوراً ٹوٹ پھوٹ کے بکھر جائے. تو اس پر تنقید ہے اصل میں تجدد پسندی پر. اس طرح اور بہت سے مضامین ان کے پڑھے، مطلب تنقیحات کو بہت خاص ریکمنڈ کرتے ہیں. تنقیحات کو بہت خاص. اسی طرح سے مفکرین، کچھ بھائی یہ چاہ رہے تھے کہ موجودہ دور کے جو شبہات ہیں ان کا جائزہ کس طرح سے لیا جائے، تو اس خاص تناظر میں اگر آپ تنقیحات پڑھ لیں انشاءاللہ تو کافی مدد ملے. اور ان کے بھی بہت سے مضامین اس سلسلے میں بنیادی چیزوں کی وضاحت کی انہوں نے. اگرچہ مطلب ان کی سب چیزیں نہیں قابل قبول ہیں، کسی بھی مفکر کی سب چیزیں قابل قبول ہیں. اللہ رسول کے بعد تو کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو یؤخذ من کلامہ و یرد. تو لیکن یہ کہ اللہ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. اچھا، اسی طرح جن علماء نے اور بھی جو مذہبی کتابیں میں نے پڑھی ہیں، ان میں مثلا قرآنیات کے تعلق سے چند چیزیں ذکر کرتا ہوں. مثلا ہم لوگ جب تفسیر پڑھتے تھے تو کوئی قصہ آ گیا، کوئی کہانی آ گئی، تو اس زمانے میں نے قصص القرآن کے نام سے ایک کتاب ہے مولانا حفظ الرحمن سیواری کا. اچھا، وہ بہت اچھی کتاب ہے 4 جلدوں میں، سارے قوموں کا ذکر ہے، سارے نبیوں کا ذکر ہے، اور قرآن میں کہاں کہاں اس کی تفصیلات انہوں نے جو دی ہیں. تو اس میں انہوں نے فتح الباری سے، تفسیر ابن کثیر سے، البدایہ والنہایہ وغیرہ سے استفادہ کیا ہے، اور کافی انہوں نے حوالے دیے. بلکہ یہ کتاب مجھے تقریباً 1969 میں، جس وقت ہم تیسری جماعت عربی کی تیسری جماعت میں پڑھتے تھے، تو اس وقت مجھے مل گئی. اچھا، اس سے بڑا فائدہ اس زمانے میں سورۃ القصص مقرر تھی ترجمہ. تو اب اس میں جو قصے اس سے مذکور ہیں وہ اس کی تفصیل میں جا کر کے وہ قصص القرآن میں دیکھتا تھا. اب پھر اس میں جب وہ حوالے ہوتے تھے البدایہ والنہایہ، فتح الباری اور تفسیر ابن کثیر اور دوسری کتابوں کے، تو وہ پھر جا کر کے والد صاحب کے پاس فتح الباری ہوتی تھی اور دوسری کتابیں میں جا کر کے دیکھتا تھا. تو اس زمانے سے یہ تجسس ہوا کہ اچھا اصل ماخذ کیا ہے، اور وہاں سے وہ فائدہ ہوا اس کا پڑھنے کا. اچھا، اس میں انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. خود مولانا ابوالکلام آزاد سے استفادہ بھی کیا ہے، کچھ مزید استدراک بھی کیا ہے ان پر. اور وہ کتاب مولانا حفظ الرحمن صاحب کی بہت اچھی قصص القرآن. لیکن یہ ہے کہ اگر میری ایک رائے ہے، تجویز ہے کہ اگر اس کی تلخیص کر کے
کوئی شخص صرف ایک جلد متوسط کوئی ایسی کتاب بنا دے جس میں سارے نبیوں کا مختصراً، اس لیے انہوں نے بہت لمبا اسلوب اختیار کیا، سارے قصے بیان کیے ہیں، مختلف آیتوں میں کیا ہے اس سے متعلق جو اختلافات ہیں اور پھر تنقیح کیا ہے، محاکمہ کیا وغیرہ وغیرہ. تو اگر کوئی شخص اس کا اختصار کر کے ایک جلد میں کوئی کتاب بنا دے تو اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہوگی جو نبیوں اور ان کے بارے میں، اقواموں کے بارے میں. اچھا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے تعلق سے جتنا جغرافیہ قرآنی ہے، جن جگہوں کا ذکر ہے جہاں جہاں جس مناسبت سے، تو اس سے متعلق ارض القرآن یہ بھی اسی زمانے میں ہمیں ملی. سید ثنا ندوی بہت بڑے عالم و محقق تھے، تو ان کی یہ کتاب بھی، یہ بھی اگر کوئی شخص جو ان کے لیکچرز تھے، اس پر بھی میں آتا ہوں وہ بھی بہت، یعنی ابھی بہت سی چیزیں ہیں جو وہ یا تو ادھر کسی طرف نکل جائیے تو پھر دور تک نکل جائیے، پھر آئیے گھوم پھر. ہمارے کوئی بھائی بھی چاہ رہے تھے کہ اس بارے میں شیخ کی کیا رائے ہے. میں بتاتا ہوں. تو یہ ارض القرآن خطبات مدراس سے پہلے کی کتاب ہے، اور وہ چونکہ بنیادی طور پر محقق تھے، بالکل، تو تحقیق کی شان یہ اس میں نظر آتی ہے ارض القرآن میں. ارض القرآن میں کیا ہے، میں نے اسے پڑھا ہے اور بار بار پڑھا، بہت استفادہ کیا. میں بلکہ سب کو مشورہ دوں گا کہ ضرور قرآنیات کے سلسلے میں یہ بہت اہم چیز ہے، اور اس انداز کی کوئی کتاب عربی میں بھی اس پائے کی نہیں. کیا بات ہے. تو اس لیے میں مشورہ دوں گا کہ ضرور ارض القرآن. ارض القرآن میں انہوں نے جتنے جدید تحقیقات ہیں مستشرقین کی، ان سے بھی استفادہ کیا، ان پر تنقید کی ہے. پھر جو بائبل وغیرہ میں جو کچھ معلومات ہیں ان کا بھی ذکر کیا. پھر جو جدید جغرافیائی وہ نقشے ہیں موجودہ دور کے، ان سے متعلق جو کچھ ہے وہ بتایا. اچھا، پھر کسی مبحث سے متعلق کوئی بھی معرکۃ الآراء کوئی بحث ہے اس کی تحقیق کی ہے. تو یہ کتاب اس سلسلے میں بنیادی ہے. اس کے بعد مثلا ایک کتاب ہے سفر نامہ ارض القرآن کے نام سے. مولانا مودودی نے جب ان جگہوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے سفر کیا تھا محمد عاصم حداد صاحب کے ساتھ، تو محمد عاصم حداد صاحب نے وہ روداد ایک مرتب کیے، کہاں کن جگہوں پر گئے. تو دونوں کو آپ پڑھیں گے تو دونوں میں فرق سمجھ میں آئے گا کہ ان کا اسلوب جو ہے سید ثنا ندوی کا وہ بالکل محققانہ اسلوب ہے، اور ان کا اسلوب یہ ہے کہ مشاہدے پر مبنی، جو چیزیں جیسی جہاں اس وقت نظر آ رہی ہیں وہ کیا ہے نہیں. تو دونوں کا اپنا اپنا اسلوب ہے، دونوں اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہیں. لیکن ارض القرآن کی بہرحال مطلب اس پائے کی کوئی کتاب میں نے عربی میں بھی نہیں دیکھی، انگلش میں بھی نہیں دیکھی. کیا بات ہے. تو اس لیے مطلب ارض القرآن بطور خاص کرتے ہیں. اچھا، سیرت کے سلسلے میں ابھی جو میں نے پوچھا خطبات مدراس، خطبات مدراس بھی ایسے لیکچرز ہیں کہ جو انہوں نے جا کر کوئی مدراس میں دیے تھے سیرت کے تعلق سے. انہوں نے جن پہلوؤں سے 6-7 پہلوؤں سے سیرت کے مختلف ناحیوں پر جو گفتگو کیے وہ بھی اپنی نظر میں لاجواب ہے. اس کا بہت پہلے انگلش میں بھی ترجمہ ہوا تھا، عربی میں بھی ترجمہ ہوا، بلکہ عربی میں ایک صاحب نے اور ترجمہ کیا، 2 آدمیوں نے ترجمہ کیا. پہلا ترجمہ تو محمد ناظم ندوی صاحب نے کیا تھا رسالۃ المحمدیہ کے نام سے، اور دوسرا ترجمہ بھی ایک صاحب نے پھر رسالۃ المحمدیہ. تو میں نے ان کے بھائی یہاں پڑھتے ہیں جب میں پڑھا، نے پوچھا کہ یہ دوبارہ کیوں ترجمہ کیا. انہوں نے کہا اصل میں اس پہلے والے ترجمے میں، عربی ترجمے میں، وہ بین ہی ان عبارتوں کو جو ترجمہ تھیں ان ترجموں سے پھر عربی میں ترجمہ کر دیا بجائے اس کے کہ اصل کتابوں کی طرف مراجعہ کرنا. اچھا، اب یہ مترجمین کے لیے ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ جن موضوعات سے متعلق کوئی اقتباس کہیں کسی جگہ ہے تو ان اقتباسات کا ترجمہ نہیں کر دینا چاہیے کسی بھی زبان میں، بلکہ اصل کتاب میں اگر وہ اس زبان میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں تو وہ اصل کتاب سے لیجیے اور اتنا حصہ لیجیے جتنا انہوں نے لیا. یہ بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، مثلا انہوں نے تلخیص کر کے انہوں نے 2 سطر میں دے دیا. اب آپ پوری عبارت ان کی جو ہے 1 صفحے کی نقل کریں گے تو یہ بھی غلط ہے، ترجمہ کے ناحیے سے بھی یہ غلط ہے. تو یہ خطبات مدراس ہے، اور خطبات مدراس بہت سے لوگوں نے تو اسے حفظ کر لیا ہے تقریباً، اور تقریروں میں استعمال. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا شیخ کہ آپ بھی کیا ریکمینڈ کریں گے کہ بچے یاد کریں؟ اگر بچے یاد کریں ان میں سے بعض خطبے تو کہیں کسی جگہ کھڑے ہو کر کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جامعیت اور اس کے مختلف جو پہلو، کاملیت اور زبردست ہے. مطلب اس ٹکر کی یا اس انداز کی کوئی کتاب نہیں عربی میں. یہ بھی ایک اپنے انداز کی منفرد چیز ہے. بے انتہا اور بہت خوبصورتی سے انہوں نے جس طرح سے پیش کیا ہے، بلکہ تو وہ لوگ جو ابھی خاص طور سے مطلب طالب علمی کے زمانے میں ہے جن کے پاس فرصت ہے یاد کر سکتے ہیں، اور وہ اگر زاویہ رکھتے ہیں اپنے آپ کو خطیب کی حیثیت سے بھی دیکھتے ہیں تو بڑے کام کی چیز ہے. مکمل یاد کیا ہے لگتا ہے آپ کے. نہیں، ہم لوگوں نے بھی کچھ حصے یاد کیے ہیں بالکل ماشاءاللہ اس زمانے میں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت مطلب ادبھت جس کو ہندی میں بولتے ہیں، لاجواب. آپ بالکل یاد کر لیں تو انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا. خاص طور سے خطیب کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زبان چلتی ہو. اور مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اردو کے باضابطہ مطلب ہر اعتبار سے مستند ادیب ہیں وہ، اور اس میں خاص طور سے خطبات مدراس میں جو ان کی ادبی شان ہے وہ ہر سطر سے جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. تو ضرور انشاءاللہ یاد کر لیں. سید سلیمان ندوی کا ذکر کرتے ہوئے میں بتاؤں ان کا بھی اور مولانا آزاد کا بھی حال ہے کہ مختلف طرح کی تحریر ان کے مختلف اسلوب پر دلالت کرتے ہیں. بالکل، جیسے مولانا آزاد کے ترجمان القرآن میں
الگ اسلوب ہے، تذکرہ میں دوسرا اسلوب ہے، غبار خاطر میں تیسرا اسلوب، الحلہ میں الگ خطیبانہ اسلوب ہے. تو اسی طرح صحیح سلمان کے شذرات پڑھیے جو معارف میں، وہ ایک خاص نرالے اسلوب میں، بلکہ آپ جمع کر دیے کسی نے، مجھے پتہ چلا بھی مجھے نہیں ملا، لیکن جو شذرات بھی آپ پڑھیں. اسی طرح سے ان کی وفیات سے متعلق جو مختلف شخصیات پر لکھا ہے، یاد رفتگان کے نام سے، تو یاد رفتگان وہ بھی جس شخص پر بھی انہوں نے لکھا ہے، نہ اس میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی ہے اور نہ بہت زیادہ کسی کے بارے میں برا خراب تبصرہ، لیکن خلاصہ تقریباً اس سے سیکھنا چاہیے کہ کیسے کسی شخص پہ لکھا جائے. تو ہمارے یہاں حال یہ کہ کسی بڑے سے بڑے شخص کی وفات ہو گئی، وہ 10-12 صفحے کا کوئی مضمون لکھے، اس میں کچھ نہیں ہے، یعنی کوئی نئی چیز نہیں، بس ادھر ادھر کے آسمان زمین کے قلابے ملائے ہوں گے. اور وہ حالانکہ کسی شخص سے متعلق اس کی شخصیت کے جو مرکزی پہلو ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے کا اتنا ذکر کرنے کی ضرورت ہے، اشارہ لیکن کرنا چاہیے، میں اس کا قائل ہوں. تو یہ شذرات، وفیات، اسی طرح سے انہوں نے جو ان کتابوں پر تبصرے کیے ہیں یا جو تحقیقی کتابیں لکھی، جیسے عرب و ہند کے تعلقات، خیام پر جو ان کی کتاب ہے، تو یہ سب اپنے اپنے انداز میں، کوئی تحقیقی اسلوب ہے، کوئی خطابی اسلوب ہے جیسے خطبات مدراس میں، اور شذرات میں اور اس طرح سے وفیات میں، ان دونوں میں بھی اپنا اسلوب ہے. اوورال مطلب سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ بالکل بہت، ان کی جو بھی کتاب مل جائے، بلکہ میرے پاس ان کی ساری کتابیں، ایک بھی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو نہ ہو. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. تو وہ اور اسی سے محبت کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. شیخ، تو جو عام مطلب کیا کہتے ہیں سماجی اصلاح یا مفکرانہ شان کے ساتھ جو کتابیں اردو لکھی گئی ہیں، ان میں کن کتابوں کو آپ دیکھتے ہیں؟ اب ذرا سا تھوڑا ان کے استاد کی طرف بھی آئیے، علامہ شبلی نعمانی کی. کیا بات ہے. جی شبلی صاحب نے عقیدے اور جدید علم کلام کے تعلق سے تو 2 کتابیں لکھی ہیں، علم الکلام اور الکلام. علم الکلام جو ہے پچھلے علم کلام کی تاریخ، اور الکلام میں وہ جدید مباحث ہیں کہ عصر حاضر میں کیسے پیش کیے جائیں، ان بنیادی اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اور دوسرے جو مباحث. تو علم الکلام ایک طرح سے تاریخ ہے علم کلام کی، لیکن اس میں کیا ہے، خود علامہ شبلی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ کتاب میری جو ہے بہت ناقص ہے. ناقص اس معنی میں، اصل میں عقائد کے ترجمان اصل وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسے نقل کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں کے جیسے عقائد تھے اور بنیادی جو چیزیں ہیں، ان کو نقل کیا، یعنی محدثین یا اہل الحدیث یا روایت کرنے والے دراصل اس میدان کے ہیں وہ. اچھا، اس پر جو کتابیں اس زمانے میں چونکہ نہیں چھپی تھی، تو عام طور پر علم کلام میں اہل سنت کے ہاں اشاعرہ اور ماتریدیہ، یہ دونوں کا منہج، تو انہی دونوں کا انہوں نے تعارف کرایا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے امام ابن تیمیہ، غزالی اور بعض ایسی شخصیات کا جن کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے اس میں، ان کا بہت اچھے انداز میں ذکر کیا. امام ابن تیمیہ کا خاص طور پر بہت اچھا، میں نے اپنے مضمون میں اس کا ذکر کیا. تو لیکن پھر بھی وہ اپنے خطوط میں کہتے ہیں کہ میری جو وہ کتاب ہے علم الکلام، وہ ناقص رہ گئی، وہ سب وہ صرف اشاعرہ اور ماتریدیہ اور ان کے منہج اور ان کے مطابق علم کلام کی تاریخ بن گئی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اہل الحدیث کے منہج کی کتابیں، لیکن افسوس کہ اس منہج کی وہ کہتے تھے کہ 2 ہی مؤلف ہیں جن کی چند کتابیں ملی. ایک ابن حزم ہیں کہ جن کے الفصل ہے، جو مختلف موضوعات سے متعلق اور مختلف فرقوں کا جائزہ ہے، اور دوسری ابن تیمیہ ہیں کہ جن کی اس زمانے تک، یعنی 1914 میں ان کی وفات ہوئی، تو 1905 میں ان کی منہاج السنہ چھپی ہوئی تھی. منہاج السنہ کے حاشیے میں در و تعارض العقل والنقل کا ایک ٹکڑا چھپا تھا، اور ان کو وہ کتاب الرد علی المنطقین ملی تھی. بس انہی 3 کتابوں سے وہ اتنا متاثر ہو گئے تھے ابن تیمیہ سے کہ وہ آخر میں کہتے تھے کہ مجھے تو کوئی انگلی پکڑ کر کے بھی اگر وہ جدھر لے چلیں گے ادھر لے جاؤں، جانے کے لیے تیار ہے. تو علم الکلام اور الکلام، یعنی اس کی تاریخ اور اس کا ارتقاء سمجھنے کے لیے یہ دونوں کتابیں، اگرچہ وہ خود انہوں نے اعتراف کیا. تو دیکھیے عموماً یہ ہوتا ہے کہ مؤلف اعتراف نہیں کرتا اپنی کتاب کی، سب چاہتا ہے کہ یہ عظمت کی بات ہے. انہوں نے اپنے خطوط میں لکھا ہے کہ افسوس کہ مطلب یہ کتاب میری بہت ناقص رہ گئی، اس لیے کہ اس میں جو اہل الحدیث کا جو منہج تھا. اچھا، اس زمانے وہ کتابیں چھپی نہیں تھی. بعد میں جیسے مثلا عبداللہ بن احمد کی کتاب السنہ، یا لالکائی کی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ، یا الشریعہ آجوری کی، یا اسی طرح سے ابن بطہ کی کتابیں، یہ سب بعد میں چھپی ہیں. چھوٹی چھوٹی کتابوں کا تو شمار ہی نہیں ہوتا. تو یہ سب چونکہ بعد میں چھپی ہیں، اس زمانے میں نہیں ملی تھیں، وہ تمنا کرتے تھے کہ کاش کے مل جائے. تو یہ علامہ شبلی کو. اچھا، اسی طرح سے جدید علم کلام کے تعلق سے، جدید علم کلام پر اس میں بہت سے لوگوں نے گفتگو کی، اور اسی سلسلے میں وہ علامہ اقبال کی بھی تشکیل جدید الہیات اسلامیہ جس کا ذکر پہلے آیا تھا. لیکن موجودہ دور میں جو سائنس کے زیر اثر رہ کر کے، اور ایک تو ذہنی مروبیت جو ہے، اور یہ کہ سائنس نے بہت سی چیزوں کو رد کر دیا ہے، اور سائنس کا مذہب اب سائنس کے مقابلے میں ٹک نہیں سکتا ہے، ان سارے شکوک شبہات کے جواب دینے کے لیے وہ جو مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتاب ہے
پہلے وہ علم جدید کا چیلنج کے نام سے چھپی تھی. تو یہ کتاب زبردست لاجواب کتاب ہے. جس زمانے میں وہ لکھنؤ میں تھے، ہدایت تحقیقات شریعت اسلام نشریات اسلام کے نام سے مولانا علی میاں کا وہ ادارہ تھا، تو وہاں پر ان سے وہ کتاب لکھوائی تھی انہوں نے. کہا تھا اس موضوع، اور اس موضوع پر واقعی یہ کتاب بہت زبردست لاجواب کتاب ہے. عربی میں انگلش میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. اور اس میں جو مباحث مثلا توحید کے اس بات کے لیے، آخرت کے اس بات کے لیے، رسالت کے اس بات کے لیے، اور کس طرح سے سائنس کی پہنچ کہاں تک ہے کہاں تک نہیں ہے، ان سب پہلوؤں پر بہت اچھا بہترین کتاب ہے. اور یہ کتاب بھی ہر ایک کو پڑھ لینا چاہیے. اور اس طرح سے جدید الہیات یا عقیدہ سے متعلق تو بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن جن کتابوں کے اندر کسی طرح کی کوئی جدت یا ندرت ہے ان کتابوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اور اب عقیدے کو چھوڑ کر کے ہم دوسرے کچھ موضوعات کی طرف آتے ہیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مناظرانہ کتابیں اور ایسی کتابیں جو ایک دوسرے کے رد میں لکھی گئی ہیں وہ سب نہیں پڑھنی چاہیے. میں اس کا مخالف ہوں. میں کہتا ہوں پڑھنا چاہیے، لیکن مزاج مناظرانہ نہیں بنانا چاہیے. اس سے استفادہ کر کے علمی انداز میں، سنجیدہ انداز میں ان امور کو سمجھنا چاہیے. اس کے تاریخی ارتقاء اور جو صورتحال موجودہ ہم جو اس وقت ہیں وہ کیوں یہ صورتحال بنی ہے، تو وہ مناظرانہ کتابیں پڑھنی ضرور. اچھا، کمال یہ ہے کہ شیخ کا عملی رویہ بھی یہی ہے. شیخ نے اس طرح کی کتابوں پہ جب مقدمے وغیرہ لکھے ہیں تو شیخ یہی کرتے ہیں کہ دونوں جو مطلب فریق ہے، مناظرین ہیں، فریق کے وہ ساری مطلب چیزیں تاریخ باعث لکھ دیتے ہیں ماشاءاللہ. اس کے بعد شیخ کی جو رائے بنتی ہے وہ سلیقے سے پیش کرتے ہیں. جزاک اللہ. تو کہنا یہ ہے کہ اب مذہبی مسائل میں اگر آپ کو پڑھنا ہے تو جہاں کوئی فقہی مسئلہ آئے گا یا عقیدے کا کوئی مسئلہ ہے، اس میں ظاہر ہے 2 ہے 3 رائے ہے. اب اس میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے. فقہی مسائل میں تو ایک مسئلے پر پتہ نہیں کتنی کتابیں لکھی گئی. تو اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں یہ سب بیکار ہے اور اس پر پڑھنے کی ضرورت نہیں. ایسا نہیں ہے. مطلب ان چیزوں کو بھی تاریخی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن اپنا مزاج مناظرانہ بنانے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی سنجیدہ قسم کا آدمی ہے اس سے استفادہ کرے، صورتحال کو سمجھے اور علم میں مسئلہ کیا ہے، دلائل کیا ہیں، فریقین کا مناقشہ کرنے کے بعد، لیکن وہ پھر ایک دوسرے فریق سے دشمنی اور عداوت نہ کرے. اس کو ایذا پہنچانے کا جذبہ نہ ہو اس کے اندر. اب مثلا جو ایک مثال صرف میں دیتا ہوں، تقویۃ الایمان جو چھپی ہے سن 1242 ہجری میں، اس کا پہلا ایڈیشن کلکتے سے چھپا تھا. تقویۃ الایمان جب شاہ اسماعیل شہید نے لکھی تو اس زمانے میں شرک و بدعت کا جو ماحول تھا ابھی تک ہے پورے بر صغیر میں بہت کچھ، لیکن یہ کہ وہ بھونچال آ گیا ہے. اب اس کے رد عمل میں اہل بدعت کی طرف سے بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں. ان میں سب سے مشہور ایک آدمی تھے مولانا فضل رسول بدایونی، تو ان کی رد میں کتابیں ہیں. پھر اس کے بعد اس کے جواب الجواب میں پھر مولانا حیدر علی ٹونکی رامپوری کی کتابیں ہیں، اور ان کے اوپر رد میں پھر اس طرح سے مولانا بشیر الدین قنوجی نے کتابیں لکھی. تو اگر کسی کو سمجھنا ہو یہ جو بدعت اور اہل بدعت سے جو یا کہ بریلوی اور دیوبندی یا بریلوی اور وہابی یا سنی اور وہابی کے جو اختلافات کیسے شروع، وہ بر صغیر میں دراصل وہ اسی تقویۃ الایمان اور اس پر بحث سے شروع ہوتا ہے. کیا بات ہے. یہ اس کی ابتدا ہے. بلکہ کہا ہی گیا اس زمانے میں فضل رسول بدایونی صاحب یہ کہتے تھے کہ تقویۃ الایمان جو ہے وہ کتاب التوحید کا ہی چربہ ہے، اسی کا ترجمہ ہے. بعض کتابوں میں اپنے لکھ بھی دیا، جبکہ حقیقت یہ الگ ایک کتاب لکھی گئی، وہ الگ. اگرچہ دونوں کتابوں میں فکر اور بنیادی چیز ایک ہی ہے، توحید کو پیش کرنا، لیکن تقویۃ الایمان سب سے پہلے لکھی تھی شاہ اسماعیل شہید نے عربی میں رد الاشراق کے نام سے، جس میں 2 باب تھے. ایک شرک کے اوپر رد، توحید کا اس بات، اور دوسرا سنت کی طرف دعوت اور بدعت پر رد. تو تقویۃ الایمان یہ پہلے باب کا تشریحی ترجمہ بھی ہے اور اس پر فوائد کا اضافہ بھی ہے. اور رد الاشراق مجھے ملی تو بعد میں نے چھاپا بھی بہرحال. تو اس کتاب کا موجود ہے رد الاشراق. موازنہ مقارنہ کیجیے کتاب التوحید سے. کتاب التوحید بھی دوسرے انداز میں لکھی، اس میں صرف اولاً شرک و توحید کے مسائل ہیں، اور جس انداز میں انہوں نے مرتب کیا ہے، جن آیتوں اور حدیثوں کو پیش کیا، پھر اس میں وہ فقہی مسائل کر کے جو استنباط کیا ہے وہ بالکل مختلف ہے. بلکہ بعض مسائل میں اختلاف بھی ہے ان دونوں کے درمیان. ہاں، تو یہ کہنا کہ نہیں یہ وہابیت وہاں سے جو درآمد ہوئی ہے تو وہ تقویۃ الایمان کا ذریعہ، پھر وہابیت اور اس طرح سے سارے اہل حدیث حضرات کو یا اس طرح سے دیوبندیوں کو بھی اب تو وہ وہابی کہتے ہیں، وہ سارے جتنے بریلوی ہیں. تو یہ وہابیت جو شروع ہوئی ہے وہ تقویۃ الایمان ہی سے شروع ہوئی ہے اگر اس کو وہابیت کہا جاتا. اور پھر اس کے بعد اس کے رد عمل و جواب، اس کی کتاب. اس سارے مباحث کا اگر آپ کو خلاصہ صرف ایک کتاب کے اندر پڑھنا ہو، کن مسائل میں اختلاف ہو، ان کا موقف کیا ہے، ان کا موقف کیا ہے، اور اس سلسلے میں دلائل کیا ہیں، ان کا مناقشہ. تو ایک کتاب ہے اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان و رد اطیب البیان. ایک کتاب تھی اطیب البیان کے نام سے جو تقویۃ الایمان کے رد میں لکھی گئی. تو اس کے جواب میں مولانا عزیز الدین مراد آبادی نے
اکمل البیان کے نام سے ایک ضخیم تقریباً 800-900 صفحے کی کتاب. مولانا طارق بھوجانی ایک بار ہندوستان گئے اور اس کتاب کا پتہ چلا، اس لیے کہ اس کی بہت سی قسطیں اہل حدیث امرتسر میں چھپی تھی. تو کچھ قسطیں تو ان کو تلاش و جستجو، دیکھیے ایک محقق جو ہوتا ہے وہ تلاش کرتا ہے کہ باقی کہاں، تکملہ کہاں ہے اس کے. تو ڈھونڈ ڈھانٹ کر کو معلوم ہے ان کے ورثہ کے پاس مل گیا، لائے اور پتہ نہیں کس حالت میں مسودہ رہا ہوگا، اور اس کے بعد بڑی محنت کر کے اس کو پھر ایڈٹ کیا، اس پر حواشی لکھ کر. یہ کتاب اگر کوئی شخص پڑھ لے تو میرے خیال سے جتنی یہ عقائد سے متعلق جو مسائل توحید و سنت بدعت سے متعلق چیزیں ان کو سمجھنے میں مدد ملے گی، اور اس کے سلسلے میں جو جدل و مناظرہ ہوا اور 13ویں صدی ہجری میں کیا موقف تھا علماء کا، پھر اس کے بعد اس کے اثر سے پھر 14ویں صدی ہجری تک یہ سلسلہ کیسے دراز ہوا. اب وہ اس زمانے کے مؤلف ہیں، اندازہ لگائیے یہ 20ویں صدی کے شروع کے، اور انہوں نے جس کتاب کا حوالہ دیا تو اس کتاب میں کب کا یہ چھپا ہوا ہے، کس سن میں چھپا ہوا، کس مرتبہ کا چھپا ہوا، یہ لکھا انہوں نے. اگر قلمی ہے تو یہ بتایا کس لائبریری کے اندر، حسن شاہ رامپوری کی لائبریری میں ہم نے یہ نسخہ دیکھا اور اس میں جا کر کے وہ عبارت ملا. بلکہ ایک دلچسپ بات اس کتاب سے متعلق میں کہوں آپ کو، علامہ اقبال نے جو مولانا حسین مدنی سے متعلق چند ابیات کہہ دیے ہیں، عجم ہنوز ندانت رموز دین ورنہ ز دیوبند حسین احمد ایچے بلا جبی سرود برسر ممبر کہ ملت از وطنس چے بے خبر سے مقام محمد عربیس وہ مصطفیٰ و رساں خیش راہ کے دیں ہم اوست اگر بہو نہ رسدی تمام بلا. اچھا، اب یہ جو شعر کہہ دیا ایسا ثبت کر دیا دیوان کے اندر، تو اب آج تک سارے دیوبندیوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے. ایک شخص کو جب دفاع کی سوجھی تو کیسے دفاع کیا، تو وہ اقتباس ایک ملا عزیز الدین مراد آبادی صاحب کی اسی کتاب اکمل البیان میں، کہ انہوں کو بڑا وہ تھا، قلق تھا اور افسوس تھا، اور اس کے بعد اس سے رجوع انہوں نے کر لیا تھا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کا بیان. تو اس طرح کی چیزیں انہوں نے نقل کی. اچھا، اقبال کو بعد میں اس کا افسوس تھا، یعنی یہ نقل یہیں سے ملا، اکمل البیان میں ملا، دوسری کسی جگہ نہیں ملا ان کو. ہمیں ذاتی طور پہ افسوس ہے اقبال کا ہی تبصرہ، لیکن زیادہ سخت ہے. اچھا، اسی طرح سے وہ ایک مسئلہ ہے، مولانا حسین احمد مدنی صاحب نے شہاب الثاقب میں لکھ دیا تھا کچھ، اور وہابیوں کے بارے میں، اور اپنا جو تبصرہ لکھا ہے تو اس سے متعلق بھی دفاع اور وہ اس کے صفائی وہ اسی اکمل الدین صاحب اکمل البیان میں انہوں نے عزیز الدین مراد آبادی، بلکہ شاید یہی بات ہے، وہ پچھلی بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے. اچھا، اکمل حسین احمد مدنی سے متعلق جو صفائی ہے کہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا، ان کو دیوبندیوں کے پورے لٹریچر میں نہیں ملا، کہیں کسی جگہ نہیں، کسی کتاب کے اندر نہیں. وہ رجوع سے متعلق جو بات ہے وہ اسی اکمل البیان میں عزیز الدین مراد آبادی. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عزیز الدین مراد آبادی کس طرح کے یعنی سنجیدہ قسم کے مورخ تھے. ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں تھا کہ کون کس گروپ کا، بلکہ علماء دیوبند کا بہت احترام کرتے ہیں، ان سے تعلقات بھی ان کے تھے. تو اس طرح کی کتاب کوئی لکھے اور اس طرح کی کتاب کوئی پڑھے تو اس کا اثر بھی انشاءاللہ سنجیدہ قسم کا اچھا ہوگا انشاءاللہ. تو یہ مطلب جو فقہی موضوعات پہ آپ سب آپس میں جو مناظراتی مطلب عقیدے کے بعد، عقیدے سنت و بدعت سے متعلق. اچھا، اسی طرح سے مثلا ایک مسئلہ چھڑا تقلید و اجتہاد. اچھا، اب یہ مسئلہ بھی بہت اختلافی مسئلہ ہے. پرانے زمانے میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں اس پر، اور بعد میں پھر 13ویں صدی ہجری میں، اس کے بعد پھر لوگوں نے 14ویں صدی ہجری میں آج تک لکھے جا رہے ہیں لوگ. تقلید حرام ہے کہ حلال ہے، اور جائز ہے ناجائز ہے، کن حدود کے اندر جائز ہے، کنوں کے لیے جائز ہے، کنوں کے لیے نہیں جائز ہے، مذاہب اربعہ کا وجود وغیرہ. اس سے متعلق جو ایک اہم کتاب مولانا نذیر حسین مودودی دہلوی کی، وہ معیار الحق. تو معیار الحق 1283 ہجری میں پہلا ایڈیشن اس سے چھپا. اچھا، اس وقت سے لے کر کے اور آج تک اس پر بحث ہو رہی ہے، لیکن سب سے جامع اور مکمل کتاب اس موضوع پر وہی ہے، معیار الحق. ہاں، اس میں اتنے اقتباسات انہوں نے دیے ہیں، اتنے علماء کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جن مسائل پر گفتگو کی گئی تھی ان پر اہل الحدیث کا کیا منہج ہے اس سے متعلق تحقیق ہے اس میں. تو کہنا یہ ہے کہ معیار الحق جب 1283 میں لکھی گئی تو اس کا جواب مولانا ارشاد حسین رامپوری صاحب نے دیا انتصار الحق کے نام سے. تو اب مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ انتصار الحق اور وہ دونوں جو پڑھے تو پتہ چلا مجھے کہ انتصار الحق جو ہے وہ اس کے مقابلے میں وہ جواب نہیں ہے اس کا، جو اس میں معیار الحق میں جو سوالات اٹھائے گئے ہیں، جو اقتباسات دیے گئے ہیں. انتصار الحق کے جواب میں پھر 4 کتابیں لکھی گئی. انتصار الحق کا 4 میاں صاحب کے شاگردوں میں سے 4 آدمی نے جواب دیا. تو اب یہ سارے مناظراتی جو چیزیں ہیں، یہ نہیں کہ یہ سب بیکار وہ پرانی چیزیں دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور اس سے پھر استنباط کرنا چاہیے. اس میں بھی سب سے اہم معیار الحق ہے، تو معیار الحق کو دیکھنا چاہیے، اس کے رد کو دیکھنا چاہیے. اچھا، رد بھی جو چھپا تھا تو رد بھی چھپا تھا، اس کے حاشیے میں معیار الحق بھی چھپی ہوئی.
اچھا انتصار الحق کے ساتھ معیار الحق کو بھی انہوں نے چھاپا. گریٹ, یہ تو بہت اچھا, یہ بڑی بات ہے. یہ تو کتاب کی دوسری خدمت ہوگی. عام طور پر لوگ رد کو نہیں چھاپتے ہیں جی بالکل, اور صرف بس وہ کتاب جو ہوتی ہے اس کو شائع کرتے ہیں, تو انہوں نے یہ کیا تھا. اور اس تو اب یہ ہے. اس کے بعد پھر بہت سی کتابیں لکھی گئی. معیار الحق کے بعد ایک کتاب اور لکھی گئی, وہ ہے الارشاد الی سبیل الرشاد. اچھا, وہ بھی اسی تقلید و اجتہاد کے موضوع پر ہے. اور پھر اس کے بعد جو لوگ تقلید کا انکار کرتے تھے اس زمانے میں, تو ان کے خلاف جو داروگیر شروع ہوئی ہے, جو رویہ اختیار کیا گیا, اس کی پوری داستان. تو یہ کتاب بھی بہت سنجیدہ علمی اسلوب میں. یہ مولانا ابو یحییٰ محمد شاہ جہاں پوری کی کتاب, اور وہ بھی بار بار چھپتی رہتی. ان کتابوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس زمانے میں جو بہت سخت قسم کے جو فتوے دیے گئے تھے غیر مقلدوں کے خلاف, اب جیسے جامع الشواہد فی اخراج الوہابیین عن المساجد, یا اس طرح سے انتظام المساجد بے اخراج اہل الفتن والمفاسد, اور پھر اس کے جواب میں جو تحریریں انہوں نے لکھی مولانا عبداللہ غازی پوری کے ابراء اہل الحدیث والقرآن, ان سب کو اس زمانے کے پس منظر میں آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا اس کا اثر ہوا تھا, اس کے رد عمل میں کیا چیزیں آئیں, اور کیوں ان کو متہم کیا گیا, اس کے جواب میں پھر کیا کیا چیزیں آئیں, تاکہ صحیح صورت حل واضح. لیکن الحمدللہ پھر یہ ہوا کہ ان مناظراتی لٹریچر کی وجہ سے وہ ان مسائل سے متعلق بحث اب 14ویں سے اب اس وقت جا کر کے ابھی بھی کتابیں چھپتے رہتے ہیں ان موضوعات پر, لیکن وہ ان سے باہر نہیں جاتی. وہ ساری چیزیں لگ بھگ وہی چیزیں ہیں, کسی نہ کسی شکل وہی دلائل ہیں, وہی ساری باتیں, وہی چیزیں جن کا 20ویں مرتبہ جواب دے دیا گیا ہوگا, اس پر بحث ہو چکی ہوگی. وہی پرانی شراب کو ہی نئے بوتل میں پیش کرتے ہیں لوگ عام طور پہ. تو یہ تو موضوعات تھے, موضوعات ہیں یا مناظرات. اس پر پڑھنا تو ہر مسئلے پر بات, ہر فقہی مسئلے سے متعلق, اور رفع الیدین سے متعلق, امن بالجہر سے متعلق, وغیرہ وغیرہ. اس طرح سے اب بدعات سے متعلق سے قرآن خوانی کا مسئلہ ہے, وغیرہ بہت سے مسائل تھے. لیکن ان سب کو بھی میں دیکھتا ہوں کہ کس نے کس موضوع پر کب کیا لکھا ہے. نہیں, جو محققانہ نظر رکھتے ہیں ان کو تو بالکل دیکھنا بھی چاہیے, اور اس کا اور سنجیدگی کے ساتھ جائزہ لینا چاہیے. نہیں کہ کسی جگہ طرفداری کے آپ مثلا کسی مکتب فکر سے وابستہ ہیں اور حقائق کو توڑ موڑ کر پیش کریں. مثلا کریڈٹ لینے کے چکر میں کہ ہم نے پہلے رد کیا کہ فلاں نے پہلے رد کیا, قادیانیت کے مقابلے میں کون کھڑا ہوا, تو اس کا بھی تاریخی طور پر جائزہ لینا چاہیے. سب سے پہلے کس نے شائع کی کوئی چیز, اس کے بعد کس نے, اس کے بعد کس نے. اس میں پھر یہ ہے کہ کوششوں کا اعتراف بھی ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ اگر ملت کے مختلف دھارے ہیں اور وہ تمام دھارے ایک دخیل دھارا کے خلاف کوشش کر رہے تھے, تو تمام دھاروں کی جو بھی حیثیت رہی ہے, جو بھی ایک بہت بڑا فتنہ تھا انکار حدیث کا. بالکل, اب انکار حدیث کا فتنہ کیسے شروع ہوا, اور اس پر تو خیر گفتگو ہو چکی ہے. یہ تو شیخ مطلب دینی موضوعات ہیں, جب جس کو لے کر کے ہمارے دینی طبقے کی یہ روش رہتی ہے, یعنی کہ جو ملی موضوعات رہے ہمارے یہاں, جو مثال کے طور پر جدوجہد آزادی میں مسلمانوں کا جو کردار ہے, تو آپ اگر اہل حدیثوں کو پڑھیں تو ایسا لگے گا کہ سارا مطلب کریڈٹ اہل حدیثوں کو جاتا ہے. آپ احناف کو پڑھ لیں تو ایسا لگے گا کہ سب کچھ یہی کر رہے تھے, اہل حدیثوں کا کوئی کردار نہیں تھا. اور اگر ہم بریلوی بھائیوں کو پڑھ لیں تو لگا بقیہ تو مطلب ان کو کوئی مطلب ہی نہیں تھا, یہ سب تو انگریزوں کی پڑھے تو مسلمانوں پھر ان کو پڑھتے. یہ مطلب دراصل یہ کیا ہے, عجیب و غریب قسم کا تعصب ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے علم و فکر کی دنیا میں جگہ نہیں ہے. یہ انتہائی درجے میں افسوسناک بھی ہے. اس لیے جو لوگ سمجھدار ہیں, بلکہ ہمیں تو کبھی کبھی اچھا لگتا ہے کہ وہ لوگ جن بیچاروں کو مطلب ہندو مسلمان اور سکھ عیسائی اور کیا کہتے ہیں دیوبندی بریلی ہونے سے مطلب نہیں تھا, انہوں نے جب تاریخ کی چیزیں لکھی تو وہ شکلیں بھی سامنے آئیں کہ ہاں بھائی یہ لوگ بیچارے سب تھے جو کام کر رہے تھے مختلف شکلوں پہ. تو جو یہ جائزے ہیں ان کو اگر ہم تمام دھاروں کو دیکھیں. مثالیں میں نے دی صرف مناظراتی لٹریچر کی, لیکن ان مناظراتی لٹریچر سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, یہ کہنے کا نہیں بالکل. اور مطلب اور اب الحمدللہ یہ ہوا ہے کہ بہت سی کتابیں جن لوگوں نے نہیں دیکھی ہوں گی, وہ بہت سی PDF فائلیں جو ہیں اب محفوظ ہیں, ڈاؤن لوڈ کر لیجئے کہیں کسی ویب سائٹ سے. تو یہ ایک فائدہ ہے موجود. بہت سی کتابیں ہم نے بھی اسی صورت میں دیکھی. جی بالکل. اور بہت سے حوالے مطلوب تھے, ہمارے بہت سے بھائیوں نے اس سلسلے میں مدد کی. وہ پرانی کتابیں جتنی چھپی ہوئی تھی وہ سب مہیا کر دیں یا اس کے اقتباسات مہیا کر دیں. تو یہ ایک فائدہ ہے. لیکن یہ ہے کہ جیسا میں نے لمحات کے مقدمے میں لکھا ہے کہ ان جو اختلافی مسائل یا مناظراتی مسائل میں اگر مقصد یہ ہو منافرت پھیلانا, آپس میں لڑنا بھڑنا, تو یہ تو محمود نہیں, انتہائی ضرورت. یہ تحقیق کے نام پر مطلب لوگوں کو دھوکہ دینا. اور لیکن اگر مقصد یہ ہو کہ مسائل کی حقیقت واضح کی جائے, اس کو اس کی ابتدا سے لے کے اب تک کی صورتحال وہ سمجھی جائے, اور اس وقت کیا رویہ ہونا چاہیے ہمارا, تو اس کے لیے مناظراتی لٹریچر بہت اہم ہے. اور اسی سے بلکہ بہت سی صورتیں واضح ہیں. بلکہ یہ ہے کہ صرف ایک فریق کی چیز نہ پڑھی جائے, جو دوسرے فریق نے لکھی ہے اس کو پڑھے, تو آپ کو ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں وہ جو انکار کر رہے ہیں یا ان کا جو موقف ہے اس موقف میں بھی دلائل ہیں, کمزور ہوں یا نہ ہوں یا جو بھی ہوں, بہرحال ان کے سوچنے کا اپنا زاویہ ہے, اس زاویے کے پیچھے ان کے اپنے دلائل ہیں, ان کی اپنی فکر ہے, سوچ ہے. تو یہ تب ممکن ہو پاتا ہے جب ہم
جس طرف سے جو چیز آ رہی ہے اس کو دیکھتے ہوں تو یہ ایک اچھی چیز ہو سکتی ہے. شیخ ہم لوگ یہ عقائد اور جو فقہی دینی موضوعات تھے ان سے تھوڑا سا نکلیں تو جیسے علم و ادب کی جو تحریکیں رہی ہیں اور جو سماجی جو موضوعات ہو سکتے ہیں ان پہ جو چیزیں لکھی گئی ہیں, اصلاحی نوعیت کی ہو تب یا علمی فکری نوعیت کی ہو تب, اس طرح کی کتابوں میں کس اگر مذہبی کتابوں کو سے ہم ہٹ کر کے یا عام جو خالص مسئلے میں مذہبی مسائل وغیرہ سے متعلق, تو بہت سی کتابیں جو مصلحین مفکرین مجددین نے لکھا, بہت سے تو تجدد یا تجدید کا دعویٰ کرتے ہیں, ہے نہیں مجدد, لیکن جن لوگوں نے جیسے بعض مسائل سے متعلق یا بعض موضوعات سے متعلق رہنمائی کی ہے. اب جیسے ایک مثال ہے عبید اللہ سندھی, تو عبید اللہ سندھی کی کتاب ہے شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ. تو انہوں نے شاہ ولی اللہ کی کتابوں کے وہ ماہر تھے, وہ تو انہوں نے ان میں سے کشید کر کے اور کچھ اپنے فکر ڈال کر کے شاہ ولی اللہ کا فکر و فلسفہ کیا تھا وہ انہوں نے قرآن کے تعلق سے, حدیث کے تعلق سے, اس طرح سے فقہ کے تعلق سے, اجتہاد کے تعلق سے, اس طرح سے عقائد کے مسائل میں اور تصوف کے بارے میں, تو وہ انہوں نے بہت ملخص انداز ہے. سب سے پہلے یہ مضمون چھپا تھا الفرقان کے شاہ ولی اللہ نمبر میں 1939 میں یہ چھپا تھا. بعد میں پھر اس میں اضافہ کر کے اور اس کی تصحیح کر کے الگ سے کتابی شکل میں چھپا. تو اس کو سید سلمان ندوی نے پڑھا تھا, پڑھ کر کے کہا واقعی یہ نہیں, یہ پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے مطلب غور و فکر کر کے بہت سی ایسی جہتیں انہوں نے بیان کی ہیں کہ جو ان کے ذہن میں بھی نہیں تھی, اور جو شخص بھی اس کو پڑھے گا. اچھا اس میں بعض ایسے افکار ہیں کہ آپ تم چونک پڑھیں گے کہ یہ کیا ہے. اب اس میں مثلا وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں جو تطبیق دی ہے, وحدت الوجود کا جو مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی ہے, صوفیہ کیا چیز ہے نہیں ہے, اور اسی پر مبنی قرار دیا ہے, تو وہ آپ حیران رہ جائیں گے. اسی طرح سے ان کی ایک تحریر مجھے یاد آتی ہے, وہ مشاہیر اہل علم کے محسن کتابیں میں ہے. انہوں نے کہا کہ شاہ ولی اللہ کی ساری کتابیں پڑھنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے شاہ اسماعیل شہید کی ابقات پڑھنا ضروری ہے. بغیر ابقات کی وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں. اچھا ابقات سے ہم دور بھاگتے ہیں, ہم پڑھتے نہیں ہیں ان کو, اور وہ عربی میں ہے اور فلسفہ اور تصوف کے مسائل پر مبنی ہے, لیکن بہت گہری بات ہے. اب جنوں کا ذوق وہ تصوف اور فلسفیانہ تصوف اس کو پڑھنے کا ذوق ہے, وہ پڑھ سکتے ہیں, اس کو استفادہ کر سکتے ہیں. لیکن اب جن کا ذوق نہیں ہے ظاہر وہ نہیں پڑھیں گے, مگر ان کو پڑھنا اور ان سے استفادہ. اس طرح سے مولانا مناظر حسن گیلانی, ان کی کتاب ہے الدین القیم, تو ہمیں وہ تنزیل صاحب نے مجھے ایک نسخہ بھیجا. اچھا وہ میں نے پڑھا, اور دوسری چیزیں تو ٹھیک ہیں قابل قبول ہے, لیکن اب اس میں بھی وہی وحدت الوجود اور اس کو جو سمجھانے کی کوشش کی ہے, وہ کسی طرح یہ دکھانے کی کوشش کرتے کہ اسلام میں ہے اس کی گنجائش, اور ہم لوگوں کا ذہن اس طرح بن چکا ہے کہ وہ وحدت الوجود کا سرے سے اسلام سے ہی کوئی تعلق نہیں. لیکن انہوں نے ہمارا ذہن بن چکا ہے, یا سچ بھی یہی ہے کہ واقعتاً اس کے لیے گنجائش نہیں. ظاہر ہے, یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے کہ آپ مثلا اس کے بالکل دشمن ہیں, دوسرے کی رائے ہو سکتی ہے کہ نہیں میرا مطلب کفر نہیں ہے وہ. نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ذاتی موقف اس سلسلے میں ہمارا ذہن بن چکا ہے یا قرآن و سنت میں واقعتاً. اگر ذاتی موقف مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں وحدت الوجود کے قائلین کے کافر ہونے کا قائل نہیں, تکفیر کا قائل نہیں. میں ابن تیمیہ کا بڑا معتقد ہوں. ابن تیمیہ ابن عربی کو کہتے ہیں کہ وہ کافر تھے. تو وہ نہیں کہہ رہا. وحدت الوجود کے قائلین مومن ہیں یا کافر, کیا کہیں گے آپ؟ نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا. ایمان و کفر کی بات ہے یہ. نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وحدت الوجود بحیثیت ایک عقیدے کے فلسفے کے ہے نا, اسلامی اعتبار سے کیا وہ اسلامی ہے؟ یہ دخیل ہے, یہ باہر سے آیا, بات ختم ہے. لیکن کیا مطلب یہ کہ اس پر بحث کی گنجائش اسلام کے اندر ہے کہ نہیں ہے, اور اس کو کسی طرح سے بہت سی ایسی فلسفہ یونان کی بہت سی چیزیں لی گئی ہیں, تو کیا یہ کفر و ایمان کا مسئلہ بن جاتا ہے؟ یہ میں کہنا چاہتا ہوں. تو اس پہ مباحثہ ہو سکتا ہے. اب جو ہے جیسے ابن عربی کو وحدت الوجود کے قائل ہونے کی وجہ سے اس کے سلسلے میں 3 موقف علماء ہیں. ایک تو جو بالکل پکا ولی اللہ موحد اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں, اصلی توحید کے وہی قائل ہے, وہ مولانا علامہ جلال الدین سیوطی وغیرہ اس کے قائل ہے اس میں. دوسرے جو بالکل ہی کافر قرار دیتے ہیں, علامہ بقائی ہوئے, امام ابن تیمیہ وغیرہ اور دوسرے لوگ کتابیں لکھی. تیسرا موقف یہ ہے جو درمیانی ہے, مطلب وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ مباحث اور یہ سب چیزیں نہیں اسلام سے تعلق, لیکن ان کو تم کافر کیسے کہو گے؟ کفر کے لیے مطلب کوئی ایسی صریح دلیل چاہیے کہ اس کی بنیاد تو تکفیر کیا, تو وہ توقف کا موقف. علامہ سخاوی وغیرہ کا انہوں نے کتاب لکھی القول المنبی عن حیثیت ابن عربی, تو انہوں نے وہ تینوں موقع بیان کیا, سب کے فتوے درج کیے ہیں. جو لوگ کافر کہتے ہیں ان کے بھی فتوے درج کیے, جو ولی اللہ سمجھتے ہیں ان کے بھی فتوے درج کیے, اور جو اپنا توقف اختیار کرتے ہیں اس کے بھی فتوے درج کیے. تو آپ وہ توقف, تو میں تو مطلب ابن عربی سے متعلق یا کوئی بھی جو وحدت الوجود کا قائل ہے اس کے, ورنہ اب آپ اس کا مطلب ہے کہ جتنے ہمارے یہاں بر صغیر میں, وہ تو بر صغیر میں تو وحدت الوجود ہی کا فلسفہ تھا. اس کے مخالفین یا تو شیعہ تھے یا کچھ ایسے متکلمین تھے. تکفیر تو یہ مطلب آخری درجے کی بات ہے, لیکن بحیثیت ایک فکر کے اس کا اسلام سے بہرحال تعلق نہیں ہے. جو لوگ مطلب اس کو سمجھتے ہیں کہ اسی پر بنیاد اور اصل ہے اسلام کی,
اس کو سمجھے بغیر آپ سارے اسلامی عقائد اور اس کے سلسلے میں توجیہ و تعبیر نہیں کر سکتے. جیسے مولانا عبید اللہ سندھی نے شاہ ولی اللہ کو جس انداز میں پیش کیا ہے، اب شاہ ولی اللہ کی بعض کتابوں سے یہ سمجھ میں بھی آتا ہے، یا شاہ ولی اللہ کے ہاں جو وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے درمیان جو تطبیق کی کوشش ہے، ایک رسالہ مدنیہ ہے ان کا. تو یہی انہوں نے یعنی مجد الثانی نے ابن عربی کے نظریہ وحدت الوجود کی مخالفت کی. انہوں نے کہا وحدت الشہود ہے، یعنی ہر سب کچھ یعنی حقیقی وجود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے اور دوسری چیزیں کوئی حقیقی وجود نہیں رکھتی. انہوں نے کہا نہیں، ہر جگہ اس کی تجلی ہے، اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ فی نفسی ذاتی طور پر اس کے اندر نہ حلول کیا ہوا ہے اللہ کی ذات ہے، نہ جو وحدت الوجود کا مفہوم ہے. یعنی وجود دوسری چیز کا ہے بھی، یعنی وجود اللہ کا بھی ہے، غیر اللہ کا بھی ہے. وحدت الوجود سرے سے اس کے وجود حقیقی کے ہی قائل نہیں دوسرے. وہ تو جو کچھ ہے سب کو اللہ ہی مان لیتے ہیں. شاید تو یہ کیسے اسلامی ہو سکتا ہے؟ لیکن تو یہ دین القیم ہے. اور انہوں نے لکھی تھی، اصل میں یہ لیکچرز تھے ان کے جامعہ عثمانی میں، وہ پروفیسر تھے دینیات کے. تو مولانا مناظر حسن گیلانی نے آسان انداز میں سوچا کہ یہ طلبہ کو سمجھ میں آ جائے گی. لیکن وہ بھی اب موجودہ کسی شخص کو کتاب اگر مل جائے، کراچی میں چھپی ہے، پہلے تو اس کا ایک پارٹ چھپا تھا، بعد میں دوسرا پارٹ بھی چھپا، تو وہ اس میں جو مباحث پڑھیں گے آدھی چیزیں سمجھ میں آئیں گی، آدھی نہیں سمجھ میں آئیں گی. اور وحدت الوجود وحدت الشہود سے متعلق تو پورا ہی نہیں سمجھ میں آئے گا جس شخص کو وحدت الوجود اور وحدت الشہود سے متعلق حقیقت نہ معلوم. لیکن بہرحال پڑھنے کی حد تک اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. بہرحال پڑھنا تو چاہیے. شاید تو یہ ان مباحث پہ ہم گفتگو کر رہے تھے. آپ کا ادب سے تعلق رہا ہے باضابطہ، آپ نے حال ہی پہ کام کیا ہے، اردو ادب سے بھی آپ کا ماشاءاللہ گہرا رشتہ رہا ہے. عروض کے ماشاءاللہ شیخ ہمارے بڑے مطلب زبردست جانکار ہیں، بڑی گہری بصیرت رکھتے ہیں اس سلسلے میں. شعر کو پرکھنے کی صلاحیت عام طور پہ بہت آسان نہیں ہوتی، تو وہ صلاحیت سے شیخ ہمارے مالا مال ہیں. اور خاص طور سے جو فنی نزاکتیں ہیں شاعری کی، ان سے بھی شیخ واقف ہیں. تو وہ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ خاص ادب کے حوالے سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں، شاعری ہے، ڈرامہ ہے، مطلب کیا کہتے ہیں افسانے ہیں، ناول ہے، اور مطلب تنقید ہے، اس سے متعلق ادب سے متعلق جو مباحث ہیں اس سلسلے میں آپ کیا رہنمائی کریں؟ میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص بھی اردو ادب کو پڑھنا چاہتا تھا، اس میں بھی شعر کا حصہ بھی ہے، نثر کا بھی حصہ ہے. تو زیادہ سے زیادہ وہ نثر کو پڑھے، نثر میں وہ استفادہ کرے گا. اور نثر کے متعلق میں چیزیں بتاتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں میں نے پڑھی ہیں اور میں نے استفادہ کیا. شعر میں تو میں تو کلاسیکل شاعری کا قائل ہوں، صاف بات. مطلب یہ جدید جب آپ کلاسیکل شاعری کہتے ہیں تو کیا مراد ہے؟ کلاسیکل شاعری یعنی جو پرانے جیسے نظیر پر آبادی ہیں، یا اس کے بعد مومن ہیں، غالب ہیں، اقبال ہیں وغیرہ. تو اقبال کے زمانے سے میر ہیں، میر تو وہ پرانے ہیں، وہ تو میر کے بغیر تو شاعری کی تاریخ نہیں مکمل ہو گیا. تو ان لوگوں کا جو طرز تھا کہنے کا، چاہے وہ غزل ہو یا نظم ہو، تو ان میں اور ان کا مطالعہ کرنا، ان کے جو مختلف انتخابات ہیں، انتھولوجیز، ان کو دیکھنا چاہیے، پیش نظر رکھنا چاہیے. اس لیے کہ ہر شاعر کا دیوان آپ پورا نہیں پڑھ سکتے، آسان بھی نہیں ہے. بالکل مشہور کچھ غزلیں ہوتی ہیں یا نظمیں ہوتی ہیں، معروف. تو میں نے خاص طور پر غالب کو چونکہ بہت زیادہ پڑھا ہے، لیکن غالب کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بہت سے افکار و خیالات اور ان چیزوں سے واقف ہوں، خیالات سے. تو بہت سے دوسرے شاعروں کو جب پڑھ لیں اس کے بعد غالب کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. اچھا، اسی طرح سے اسی کے مقابلے میں علامہ اقبال ہیں. علامہ اقبال نے بھی شاعری کی ہے. تو علامہ اقبال کی شاعری چونکہ مقصدیت والی شاعری تھی، اور غالب کی طرف سے صرف غزل گو نہیں تھے، وہ کہ غزل بھی کہتے تھے، اور دوسرے بہت سے ان کی جو مشہور نظمیں ہیں، تو ان کی شاعری کو بھی سمجھنے کے لیے. لیکن چونکہ ان سب لوگوں نے اس زمانے میں فارسی کا بڑا اثر تھا، تو جب تک کہ وہ فارسی کی ترکیب میں، فارسی کی وہ تلمیحات اور وہ اشارات آپ نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ان دونوں کو نہیں پڑھ سکتے. لیکن بہرحال غالب اور اقبال کو جو شخص نے نہیں پڑھا ہے، تو اردو میں اس نے کیا پڑھا ہے پھر؟ کیا بات؟ یعنی اردو شاعری میں ان دونوں کو تو سمجھیے کہ ضروری ہے پڑھنا. اب موجودہ دور کے تک آپ چاہیے، بعد میں ترقی پسند تحریک ہے یا جدیدیت والی تحریک ہے، اس سے آپ بالکل ناواقف بھی ہوں. اور میں تو یقیناً ناواقف، میں 40 سال سے یہاں ہوں، تو جتنی یہ جدید لہریں ہیں وہ سب میں اس سے واقف نہیں ہوں، اور ان کتابوں سے بہت زیادہ کوئی مناسبت بھی نہیں مجھے. لیکن یعنی سمجھیے کہ آزادی تک جو تجربے ہوئے ہیں، ان میں کچھ مشہور شاعروں کے نظمیں اس میں پڑھی ہیں. لیکن ان دونوں کو میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، غالب اور اقبال. بعد میں جب حالی کا مطالعہ کیا، ان کی مسدس پڑھی، تو واقعی مسدس لاجواب نظم ہے. ان کی بعض نظمیں بھی تھیں جدید، جو نظم یا شعر و شاعری میں جو تجربے ہوئے ہیں، تو اس میں حالی تھے، محمد حسین آزاد تھے، انہوں نے جو نظموں کا تجربہ کیا، تو اس کی تاریخ پڑھی. اسی طرح سے کلیات نظم حالی اور کلیات نثر حالی وغیرہ سب پڑھی. لیکن شعر میں بہت زیادہ میں نے مطالعہ نہیں کیا. ان کے مختلف انتخابات، بڑے مشہور شعراء کی غزلیں ہیں، غزلیں گنگناتا ہوں، لیکن یہ کہ ان سب کو میں نے پڑھا نہیں ہے. اب معین حسن جذبی کی جو بہت مشہور غزل ہے،
وہ علی گڑھ کے تھے نا، جی جی بالکل، مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں، جینے کی تمنا کون کرے، اب یہ دنیا یا وہ دنیا، اب دنیا اب خواہش دنیا کون کرے. کیا بات. تو یہ ہے، یہ اس طرح کے بہت سی غزلیں. تو سالم تھی ساحل کی. اچھا، بہادر شاہ ظفر کی وہ بہت مشہور جو نظم یا غزل ہے، جو انہوں نے بہت سی غزلیں کہی ہیں، وہ سب ایک زمانے میں یاد تھے، لیکن ہوا یہ کہ ادھر ہاں لگتا نہیں تھا. لیکن اب یہاں عربی شاعری کا جو جاہلی دور سے لے کر اب تک مطلب کیا، تو اس کا غلبہ ہو گیا. تو انشاءاللہ جب ہم لوگ اردو شاعری سب بھول گئے کریں گے تو ظاہر عربی کتابوں پہ بات کریں گے. میں نے زیادہ تر یہ رکھا ہے اردو ادب کے تعلق سے کہ اس کی جو نثری چیزیں ہیں وہ میں نے بہت پڑھی، اور آج تک پڑھتا رہا ہوں، بلکہ آج تک بھی جو چیزیں اس سلسلے میں کیا. ہاں، اس میں بتا رہا ہوں کہ پڑھنے کا سلسلہ ہم نے بچپن میں، جب ہم لوگوں نے ناول بھی پڑھی، اور ناول میں جاسوسی ناول سب سے زیادہ پڑھی. کیا بات. ابن صفی کی جاسوسی ناول اکثر تقریباً پڑھ گیا ہوں. اور اس کا پڑھ جائیے. یہ اچھا، لیکن کب پڑھتے تھے؟ جب چھٹی ہوتی تھی، یہ نہیں کہ مدرسے کے اوقات میں اور وہاں چھٹی ہوتی تھی، گھر جاتے تھے تو گرمی کی چھٹی میں یا تو آم کا زمانہ بیکاری ہی سمجھتے تھے، بس اس کو ایسے ہی پڑھ رہا ہے. یعنی ہر چھٹی میں جا کر 15 20 25 30 ناول پڑھنا ضروری تھا. بعد میں نے دیکھا کہ وہ مولانا ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی صاحب علی گڑھ میں تھے، گیا ان کے گھر ایک دن، دیکھا وہ سارے جتنے ناول ہیں ابن صفی کے، جو عارف اقبال صاحب نے سب چھاپ دیے ہیں دلی میں لے کر کے، عمران سیریز پورا، وہ سب رکھے. میں نے کہا کیا آپ پڑھتے تھے؟ اور کیا ہے یہ، اس چورن کے بغیر کبھی تحقیق کا کام نہیں ہو سکتا، یہ انہوں نے کہا مجھے. تو مطلب اچھا، اس میں کیا ہے، بعض لوگ جو مانوس نہیں ہیں ناول اور ان سے، وہ تو کہیں گے کہ اللہ علیہ بے بیکار فضول وقت ضائع کرنا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو شخص بھی ابن صفی کی ناول پڑھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کس طرح سے اس نے مشرقی تہذیب کی طرف سے دفاع اور اس کی برتری کا بیان کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کہیں آپ کو اس میں فحش نگاری کی مثال نہیں ملے، یعنی اس کو آپ سب کے سامنے کہیں کسی جگہ پڑھ سکتے، کہیں کسی یورپین کا یا کوئی وہ جو اس کے بعض کریکٹر ہیں ان کی زبانی کی بعض چیزیں ہیں، لیکن بہرحال مطلب ان کی اب تک پڑھنے کے، یعنی وہ بے نظیر آدمی ہے، اور اس جیسا کوئی اردو میں جاسوسی ناول لکھنے والا نہیں. عالمی سطح پہ بھی، عالمی زبانوں میں بھی جاسوسی ناول کے معاملے میں وہ ابن صفی کا کوئی مقابلہ نہیں سمجھا جاتا. اچھا، اس کے بعد ہم نے اسی زمانے میں بہت سی چیزیں ہمیں، اب جیسے بڑے بڑے جو لکھنے والے ہیں، خاکہ نگار ہیں، کچھ مزاحیہ تحریر لکھنے والے، اس میں رشید احمد صدیقی، رشید احمد صدیقی کو بہت پڑھا میں نے. خندہ ہے، مضامین رشید ہے، یا اس طرح سے ان کے جو خاکے ہیں، جو جیسے انہوں نے گنجہائے گرامایا، ہم نفس آنے رفتہ، آشفتہ بیانی میری، اس میں ان کی جتنی تحریریں دیکھیں اس میں علی گڑھ بہت زیادہ موجود ہے. بالکل، علی گڑھ کے کچی بارک اور دوسری چیزوں کا بہت زیادہ ذکر ہے. لیکن جس شخصیت کا ذکر کیا آپ اس میں پڑھیے تو واقعی، اب علامہ اقبال کا مثلا اس میں ذکر کیا تو کس طرح اس سے ملاقات ہوئی، اور وہ ان کا لہجہ جو انہوں نے کہا کہ کیسے چونکے وہ جا کر. اور صدیقی صاحب کاف سے وہ صدیقی کر رہے تھے، لیکن پنجابیوں کا یہی طریقہ ہے، شاعری چاہے جیسی بھی کریں، اور جس طرح سے وہ، لیکن جب اقبال نے کچھ کہنا شروع کیا نثر میں تو دوسرے میں کہ اقبال آنے دیجیے شاعری ہی ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح مطلب مزاحیہ تحریروں میں پطرس کا جواب نہیں، تھوڑے سے مضامین ہیں، لیکن بعد میں لوگوں نے ڈھونڈ کر کے ان کے اور دوسرے بھی مضامین نکالے. ایک مجموعہ اچھا خاصا بنا دیا ہے کسی نے پاکستان سے چھپی ہے، کلیات پتر، لیکن وہ 11 مضمون کی وجہ سے وہ مشہور ہے. اس میں جو سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، اس کو کوئی شخص پڑھے اور مرحوم کی یاد میں یا اس طرح کی. اور اسی طرح جو پاکستان کے ایک دو رائٹر ہیں، عطاء الحق قاسمی صاحب، جی اللہ کی پناہ، وہ بقاعدہ حیات ہے ماشاءاللہ، ہنسنا رونا منع ہے، اس کا ایک مجموعہ ہے، یا اور بھی جو مجموعے تیار ہیں تو دلچسپ ہیں. اسی طرح انتظار حسین کو پڑھا ہے. انتظار حسین اب وہ جس انداز میں اس نے کہانی اور افسانہ لکھنے کا سلسلہ شروع کیا، بالکل ہی نیا، داستانوں کو قدیم سے داستانوں سے ساری چیزیں لے کر کے اس نے کیا بات، جنم کہانیاں، قصے کہانیاں اور. اچھا، اس کا ایک مجموعہ ہے بہت اچھا، علامتوں کا زوال، یہ انتظار حسین، علامتوں کا زوال. اس میں اس نے کیا کیا ہے کہ جتنی ہماری پچھلی جو تہذیبی روایات کے نمونے تھے یا وہ چیزیں، وہ سب ہم نے دھیرے دھیرے مغرب زدگی میں سب ختم کر دی. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان چیزوں سے ہماری شناخت تھی، ان کو چھوڑنے کا مطلب یہ کہ ہم گم ہو گئے، اپنا رشتہ جو ہم نے ماضی سے کاٹ لیا. اب اس میں اسے مثال دی انہوں نے ایک مضمون کے علامت الغزوال، وہ ہندوستان میں بھی چھپی، پاکستان میں بھی چھپی. اس میں ایک مضمون انہوں نے لکھا کہ ہم لوگوں نے ترقی یہ سمجھ لی کہ ہم انگریزی سیکھ لیں، انگریزی حروف میں ہم اپنی ساری زبانوں کو لکھیں، اور اس کے بعد تو چنانچہ انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے لکھا، کہا کہ دیکھیے جاپان نے اور چین نے اپنے اسی دقیانوسی رسم الخط کو باقی رکھتے ہوئے کہاں تک ترقی، کیا بات. اور ترکی نے اس زمانے تک، ترکی
اپنے رسم الخط کو، یا اس طرح سے انڈونیشیا ملیشیا وغیرہ نے اپنے رسم الخط کو فرنگی حروف میں بدل لیا، رومن حروف میں بدل لیا، تو وہ کہاں پہنچ گیا تھا سر؟ تو کہا کہ یہ رسم الخط اصل یہ ہمارا ماضی ہے اور ہمارے ماضی سے رشتے کا سبب ہے۔ حقیقت یہی ہے، اس وقت ابھی ترکی زبان کے اندر جو پورا لٹریچر ہے وہ سب عربی رسم الخط میں تھا، جس کو انہوں نے اب موجودہ نسل کے لوگ سب پڑھ نہیں پاتے ہیں اپنے پرانی چیز، ظاہر ہے جب اس رسم الخط سے ہی واقف نہیں ہوں گے تو کیسے پڑھ؟ تو یہ مجموعہ جو ہے وہ بہت علامتوں کا زوال۔ اچھا، اسی طرح کچھ ایسی آپ بیتیاں بھی ہیں بہت دلچسپ قسم کی، اس میں مولانا آزاد کی جو ہے، مولانا آزاد کی کہانی خود آزاد کی زبان ہے جو ملیح آبادی نے مرتب کی، وہ دلچسپ ہے۔ اس طرح سے اپنی تلاش میں جو کلیم الدین احمد صاحب کی، وہ بھی دلچسپ اپنے انداز کی۔ بلکہ آپ بیتیوں کے بارے میں اگر پڑھنا ہو تو نقوش کا ایک آپ بیتی نمبر نکلا تھا، 2 ضخیم جلدوں نقوش کا، تو اس میں سب لوگوں کی آپ بیتیوں کو، بلکہ حتیٰ کہ جو بر صغیر کے نہیں ہیں باہر کے بھی ہیں، ان سب کا نقوش کا آپ بیتی نمبر وہ پڑھنا ہو تو بہت سے لوگوں کی آپ بیتیاں، بہت سے لوگوں کی آپ بیتیاں ہیں، بہت سے نہیں ہیں، لیکن جو آپ بیتیاں ہیں بہرحال جو دلچسپ قسم کی ہیں۔ اور سفرناموں میں ہم نے بہت پہلے وہ ایک تھے جو مزاحیہ نگار بھی تھے، بہت شاعر ہیں تو سنجیدہ ہیں، لیکن جب مزاحیہ نگاری کی ہے تو وہ اس میں سفرناموں میں کی، ابن انشا۔ تو ابن انشا کی دنیا گول ہے، آوارہ گرد کی ڈائری، چلتے ہو تو چین کو چلیے، یہ سب ہم لوگوں نے کئی بار پڑھا ہے، ماشاء اللہ اویلیبل ہے، آسانی اور اویلیبل ہے ساری چیزیں۔ ان کے کتاب اردو کی آخری کتاب، تو اس نے سارے وہ تلمیحات کو بدل کر کے دوسرے انداز میں لکھا ہے، لیکن بہرحال پڑھنے کے لائق ہے۔ اس نے ایک وہ جب جاپان پہنچتے ہیں تو ایک جگہ لکھا ہے، کہا کہ وہاں ہم گئے، ہمارے ساتھ ایک محقق وحید قریشی کون تھے، تو ہم تو بڑا خوش ہو رہے تھے کہ ماشاءاللہ اردو کی ساری کتابیں ہمارے یہاں اس لائبریری کے اندر ہے، جاپانی لوگ بڑی قدر کرتے ہیں اردو کی اور بہت پڑھتے ہیں، یہاں شعبہ بھی قائم ہے۔ ہم لوگ دیکھ کے خوش ہو رہے تھے۔ وہ وحید اختر صاحب یا کون تھے، یا وحید قریشی، انہوں نے کہا یہاں کوئی مخطوطہ یا قلبی کتاب بھی ہے، تو ان کے بارے میں انہوں نے تبصرہ یہ کیا ہے کہ یہ محققین ایسے لوگ ہیں کہ جب تک کتابوں میں دیمک نہ لگ جائے اور وہ قدیم نہ ہو جائے، پھٹے پرانے اوراق نہ، اس وقت تک یہ چھوتے نہیں ہیں، اس ان کو مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ تو ہم لوگوں کا بھی وہی حال ہے، قدیم مخطوطہ کہیں رکھا ہوا، کوئی جدید طبع ہوئی کتاب، تو اس مخطوطے کو ہم پہلے اٹھائیں گے، اس کو چیک کریں گے۔ تو ابن انشا ہے۔ اس طرح سے کرنل محمد خان ایک مصنف ہے، اس نے بسلامت روی، بجنگ آمد اور بسلامت روی، یہ دونوں اس کی بہت مشہور کتابیں ہیں، جس میں اس نے اپنے جنگ کی داستانیں اور کہاں کس سے کہاں، یہ اور بھی بہت ہیں، بے شمار لوگ ہیں۔ تو نثر پڑھیں، اور نثر میں جو نئے نئے تجربے ہوئے ہیں ان سے استفادہ کریں، جنہوں نے خاکہ نگاری کی ہے، جنہوں نے مثلاً افسانے لکھے ہیں۔ افسانے تو میں نے زیادہ نہیں پڑھے، بہت کم لوگوں کے افسانے وہ، لیکن پڑھے ہیں تو بعض تب افسانے واقعی وہ جیسے وہ بہت بدنام قسم کا منٹو ہے، تو ٹھنڈا گوشت اور دوسری چیزیں پڑھی ہیں، لیکن اب میں مشورہ نہیں سب چیزوں کا دے رہا ہوں، یا آپ نے تو دوسری طرف مجھے ڈھکیل دیا، یہ منتخب کتابوں میں سے میرے نہیں ہے۔ نہیں، یہ ایسے منٹو کو پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، سمجھداری سے پڑھ سکتے ہیں، یا اس کا وہ افسانہ جو کھول دو ہے، اور دوسرے بلکہ میری نظر میں تو منٹو پہ تھوڑا سا ظلم بھی ہوا۔ اس نے جس گہرائی سے جو باتیں کہی ہیں، عام طور پہ لوگوں نے اس گہرائی سے لی نہیں۔ مثال کے طور پر کھول دو، جب وہ کھول دو میں پڑھ رہا تھا تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ نہ معلوم کیوں لوگوں کو اس میں ایسی کیا خرابی نظر آ گئی کہ اس کو لے کر کے اس کو بدنام کیا گیا۔ اگر وہ ایک باضمیر انسان ہو تو وہ تو آخر تک جاتے جاتے اس کا دل رونے لگے گا، وہ بے چین ہو جائے گا، بالکل ایسا مت۔ تو منٹو پہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ظلم بھی ہوا ہے، سمجھداری سے منٹو کو بھی پڑھنے میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ ہے، مگر یہ ہے کہ پہلے وہ چیزیں اب مثلاً بہت میری خواہش تھی کبھی کہ الف لیلہ پڑھ لوں عربی میں، لیکن جب اٹھاتا تو تھوڑا سا پڑھتا، اصل میں مزاج جب ایسا بن جاتا ہے کہ اب تحقیق کا کام کرے تو وہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب بالکل واہیات چیزیں ہیں، پڑھنے سے کیا فائدہ۔ اب کوئی وقت نہیں ہے پڑھنے کے لیے، لیکن کسی کو وقت ہو تو اب مثلاً 20-25 سال کا نوجوان ہو کوئی تو وہ سب پڑھ ڈالے۔ ہاں، یہ انتظار حسین جو یہ بنا ہے، انتظار حسین وہی الف لیلہ اور اس طرح کی چیزیں پڑھ کر کے بنا۔ ابھی ریسنٹلی شمس الرحمان فاروقی ہے، وہ داستان امیر حمزہ وفات ہو گئی۔ جی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شمس الرحمان فاروقی سے ملاقات کی داستان میں نے بیان کی۔ جی بالکل۔ اچھا، ان کے تنقیدی جو مجموعے ہیں یا ان کی کتابیں ہیں، ان میں وہ شعر، غیر شعر اور نثر، وہ میں نے پڑھی تھی جس زمانے میں چھپی تھی بنارس میں۔ کیا بات ہے، شعر، غیر شعر اور نثر، یعنی انہوں نے شعر اور نثر کے مقابلے میں غیر شعر بھی بنایا، جو شعر کے اسلوب میں تو ہے لیکن شعر نہیں۔ اچھا، اسی طرح شمس الرحمان فاروقی کا بحیثیت تنقید نگار کے ذکر کیا جاتا ہے، لیکن وہ جس کے بہت ایک عقیدت مند تھے،
ان کی بات سے چیزیں جب میں نے پڑھی تو مطلب وہ شمس الرحمن فاروقی کیا دوسرے جتنے تنقید نگار ہیں یہ سب احتشام حسین سب پیچھے دوسرے نمبر پر، وہ ہیں حسن عسکری. اچھا حسن عسکری عجیب غریب آدمی تھا، مطلب وہ میرے خیال سے اردو تنقید نگاروں میں یا اردو کے ادیبوں میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے فرانسیسی ادب کا اور تنقید کا اور شعر کا مطالعہ کیا. ان میں سے یہ ایک حسن عسکری. تو حسن عسکری کا ایک مجموعہ ہم نے کسی پرچے میں مضامین کا مجموعہ تھا جھلکیاں کے نام سے، وہ میں نے پڑھے. انہوں نے کہا یار یہ کیا ہے لکھنے والا، یہ تو مطلب بالکل دوسرے انداز میں. اچھا وہ سارے ترقی پسندوں کے سخت مخالف تھے اور جدید تجربہ کو درست سمجھتے تھے، لیکن وہ تاریخی تناظر میں ماضی سے رشتہ جڑا ہوا. کیا بات. اچھا بلکہ انہوں نے آخر زندگی میں ایک کتاب لکھی، وہ مذہبی لوگوں کو بھی پڑھنے چاہیے، بلکہ اس کا مطالبہ ہی کیا تھا مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے. کہا تھا کہ یہ کتاب ایسی لکھ دیجیے جس میں مغربی فکر کی جتنی گمراہیاں ہوں وہ سب اس میں جمع کر دیجیے، آپ بتا دیجیے. اس لیے بیچارے معطوف ہو گئے جو ادبی گروہ ہے. ہاں جی. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی جدیدیت کے نام سے، مغربی گمراہیوں کی فہرست. اچھا وہ ہر شخص کو پڑھنا چاہیے. کیا بات ہے، بہت اسٹرانگلی شیخ ریکمینڈ کرتے ہیں. لیکن اس میں اب یہ ہے کہ بعض چیزیں اس میں مجھے عجیب غریب لگی. میں نے ان کا پورا مجموعہ منگوایا. جی ہو گیا وقت شاید. جی کہاں اس طرح سے ہم تو بات کر سکتے ہیں. تو اس کو میں نے پڑھا تو اچھا بات چیزیں بہت اچھی ہیں اس میں، انہوں نے فکری گمراہی بتائی، لیکن مجھے سمجھ میں آیا پھر بعد میں انہوں نے وہ باتیں کیوں لکھی. اب مثلا وہ کیا ہے، جتنا ہمارا قدیم ورثہ ہے معقولات کا، منطق فلسفہ وغیرہ کا، اور اس سلسلے میں جو پرانے علوم فنون اور یونان فکر سے جو استفادہ ہے اس پر جو ہم چلے آ رہے ہیں، اس کا انہوں نے دفاع کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ چیزیں ہیں، ضروری ہے ان سب چیزوں کو چھوڑ کر کے ہم موجودہ دور کے صرف سائنس اور ٹیکنالوجی سے استفادہ کریں گے تو ہم ماضی سے کٹ جائیں گے. یعنی ان کا جو اپنا تصور ہوا یہ کہ اصل میں آخر عمر میں وہ تصوف کی طرف آ گئے، مائل ہو گئے، بالکل صوفی ہو گئے تھے. اور ایک بہت بڑا ایک مفکر ہے رینے گینو، تو رینے گینو سے بہت متاثر ہونے کے نتیجے میں بالکل ان کا نظریہ حیات، نظریہ تنقید سب کچھ بدل گیا. وہ بالکل تصوف کے اس میں چلے گئے. اچھا اس طرح کے کئی لوگ ہیں عمر کے آخری حصے میں جا کر کے لوگ. ہاں وہ بالکل اب جیسے سیشن ندوی ہو گئے اور بھی دوسرے بہت سے، ان کو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے گویا پوری زندگی ہم نے ضائع کر دی. یہ کیا ہے، کچھ نہیں، آخرت کی فکر کرو اور ان چیزوں پر توجہ دو. تو اب ایسا بھی ہے. تو انہوں نے جو جدیدیت لکھی اس پس منظر میں لکھی. انہوں نے بلکہ یہ کہا اس میں کمپیوٹر کی ایجاد ابھی نہیں ہوئی تھی یا اس کے سلسلے میں تحقیقات ہو رہی تھی، وہ چونکہ جدید ترین فکر سے واقف رہتے تھے، چاہے وہ فرانسیسی زبان میں لکھا جائے یا انگریزی زبان میں لکھا جائے. تو انہوں نے کہا کہ اب یہ جو زمانہ آ رہا ہے جس میں کمپیوٹر کی ایجاد ہوگی، مصنوعی عقل بن جائے گا، تو اس کا بہت برا اثر پڑنے والا ہے انسانی عقل پر اور اس پر. اب وہ دیکھیے ابھی اس وقت اس کے سارے مظاہرات مرتب ہو رہے ہیں. اب کمپیوٹر کے ایسے ہم محتاج ہو گئے ہیں، ایسا اس پر انحصار ہے کہ ابھی جو امریکہ کے اندر جو دھماکہ ہوا ہے، معلوم ہوا کہ وہ اس پورے ایک علاقے کے سارا کنیکشن سب کٹ گیا. اور سب نیشویل میں جو ابھی کل پرسوں ہوا، تو اب خدا نخواستہ کبھی معلوم ہوا کہ گوگل ہی اڑ گیا سارے کا علم لے کے عالم من بعد علم شیء. اب آپ پھر کتابوں ہی کا سہارا لیں گے، سب چیزیں جتنی آپ کے پاس محفوظ ہے سب ختم ہو جائیں گی، تو بالکل ہی انسان جاہل ہو جائے گا. تو ان کا کہنا یہی تھا کہ انسانی عقل بالکل ختم ہو جائے گی، بلینک ہو جائے گی، اور وہ ساری مصنوعی عقل کا غلبہ ہو جائے گا. اور اس لحاظ سے وہ ڈراتے تھے. جبکہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں ہر جگہ ہر ملک میں ہر ایک کو کہتے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی حاصل کرو اور اسی یہی ترقی کا راز ہے. نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ بیچارے حاصل نہیں کریں گے وہ پیچھے رہ جائیں گے. اس لیے ٹھیک ہے یہ مطلب وساوس یا خدشات، اندیشے اپنی جگہ پہ جائز بھی ہوں تو بھی دنیا کا ساتھ دینا ہی پڑتا ہے. نئی ہواؤں کے ساتھ نہیں چلیں گے تو آپ مطلب ٹھہرے رہ جائیں گے اور دنیا بہت آگے نکل جائے گی. تو یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. اور حال تو شیخ وہ حسن عسکری سب تک ہم لوگ پہنچے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سے مولانا ابوالکلام آزاد کی غبار خاطر پڑھیں. کیا بات، غبار خاطر میں بیٹھ کر کے فرضی طور پر کیسے خط لکھا ہے مولانا الرحمن شیروانی کو، اور اپنے سارے چیڑا چیڑے کی کہانی ہے. اور صبح جو ہے فجر سے پہلے اٹھ کر کے اور کس طرح چائے تیار کرتے تھے، اور چائے پر جو گفتگو کی انہوں نے وہ پڑھی. وہ اپنا اسی طرح جو خطوط اور ہیں، جیسے ابھی مجنو گورکھپوری نے جو تنقیدی مجموعہ ایک ان کا، وہ بھی خطوط ہی کا نام فرضی ایک محبوبہ کو فرض کر لیا ہے اور اس کے نام خطوط ہے، اور وہ سوال کرتی ہے یہ جواب دیتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی لگا بدھا نہیں رہتا ہے کہ علمی انداز میں ایک مقالہ لکھنا ہے تو اس میں کچھ اپنی طرف سے نہیں ڈال سکتے. یہ تو ہوئے ایسے لوگ کہ جو ادب اور تنقید وغیرہ کے لوگ ہیں. لیکن اکثر میں نے جو اردو میں پڑھا ہے وہ ان محققین کو پڑھا ہے کہ جو اب تحقیق کے میدان میں سید سلمان ندوی کا ذکر ہے. لیکن اب وہ سید سلمان ندوی تو خیر
دینی اور تاریخی چیزوں میں تحقیق کی، جو ادبی تحقیق وغیرہ کی لیکن ایک جو ہے بالکل بت شکن محقق، وہ ہے محمود شیرانی. کیا بات ہے. تو محمود شیرانی تو ایسے تھے کہ انہوں نے کسی کو خاطر میں نہیں لا کر کے، اور ان کے سارے مقالات کا مجموعہ چھپ گیا. اب مثلا محمد حسین آزاد نے جو کتاب لکھی آب حیات، تو آب حیات میں اس نے اردو شعراء، اردو شاعری اور ادب کا تاریخی جائزہ لیا ہے، لیکن اس میں اتنی تاریخی غلطیاں ہیں، اتنے زیادہ معلومات کی غلطیاں ہیں کہ انہوں نے کتاب لکھی آزاد بحیثیت محقق. وہ آزاد ابوالکلام آزاد نہیں ہے، یہ محمد حسین آزاد. تو انہوں نے ان کا پورا کچا چٹھا نکال کے کیا. اسی طرح سے علامہ اقبال، علامہ شبلی نعمانی کی شعر العجم فارسی تاریخ، شاعری کی تاریخ. تو اب انہوں نے وہ تنقید شعر العجم کے نام سے ایک اچھی خاصی موٹی سی کتاب لکھ ڈالی. تو کسی کو تنقید کے ساتھ ساتھ تحقیق کا بھی جذبہ ہو تو وہ شیرانی اور شیرانی کے مقالات سے ہو. اس طرح کے چوٹی کے 4-5 محققین تھے، یہ ہیں. دوسرے قاضی عبدالودود ہیں، قاضی عبدالودود سے تو ملاقات بھی ہوئی تھی پٹنہ میں، خدا بشتاری میں. تو وہ بھی اسی طرح سے اردو اور فارسی ادبیات اور شعر وغیرہ کے میدان میں. اچھا، حالانکہ خود ملحد ٹائپ کے آدمی تھے کوئی، مگر اب جو شخص جس میدان میں اتر جاتا ہے اس میں. ایک تھے اور عبدالستار صدیقی لسانیات کے میدان میں بہت سی زبانیں جانتے تھے، عبرانی جانتے تھے اور دوسری جرمنی سے انہوں نے PhD کی تھی، اور ان کے مقالات کا جو 2 جلدوں میں بھی چھپا ہے. ایک جلد چھپی تھی لکھنؤ میں، بعد میں پھر دوسری جلد چھپی ہے پاکستان میں. تو یہ اس طرح کے جو محققین. اچھا، اسی طرح اسلامیات کے فیلڈ میں یا عربی زبان کے فیلڈ میں جیسے علامہ عبدالعزیز میمن یا معصومی صاحب، ابو محفوظ الکریم معصومی، یا اسی طرح سے مالک رام، ان کو بھی محقق سمجھا جا سکتا ہے. انہوں نے بہت سی کتابوں کی تدوین اور تحقیق کا بھی کام کیا، وہ ہیں. یا رشید حسن خان، جنہوں نے اردو املا اور دوسری بہت سی کتابیں ایڈٹ کی ہیں، تو وہ بھی. مگر ان لوگوں کی کتاب اگر محقق بننا ہے تو تحقیق کیسے کی جائے کیا. ایک تھے اور تنویر احمد علوی، تو انہوں نے کئی لوگوں کے دیوان بھی مرتب کیے انہوں نے، بلکہ ترتیب و تدوین متن سے متعلق، تحقیق کے متن سے متعلق کتاب بھی ان کی ابتدائی کتابوں میں سے، جو آج سے 50 سال ہو گئے. بلکہ میری ملاقات بھی دلی میں ان سے، تنویر احمد علوی سے ہوئی. تو ان کے سارے مرتب دیوان جو ہیں مجلس ترقی ادب لاہور نے چھاپے. تو اس طرح کے جو محققین ہیں ان کو پڑھنے کا فائدہ. ایک تھے ڈاکٹر نذیر احمد، وہ بھی فارسی کے آدمی تھے، علی گڑھ میں تھے، اور بہت سے فارسی شعراء اور اسی طرح سے فارسی تذکرہ نگاروں، ان سب پر بہت لکھا. ان کے مقالات اگر جمع کیے جائیں 10-12 جلد. جو مشہور محققین ہیں شیخ، ان کی کتابوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں. اس میں ایک نام چھوٹ رہا ہے جو تینوں میدان میں ہیں، عربی، فارسی، اردو، تینوں میں، اور اسلامیات کے میدان میں. وہ ہیں امتیاز علی عرشی صاحب. میمن صاحب کے شاگرد تھے. اچھا، کیا بات ہے. اور پٹھان تھے، وہ وہاں پشاور میں پڑھا تھا انہوں نے، ابتدائی شاگردوں میں سے. اسلامیہ کالج پشاور میں ان سے پڑھا، ابتدائی شاگردوں میں سے. تو انہوں نے عجیب طرح کی ہر میدان میں تحقیق کی. انہوں نے غالبیات کے بھی ماہر تھے. اس طرح سے اردو اور اردو میں پشتو کا حصہ، ایک کتاب ان کی، پشتو زبان کے اثرات اردو پر کیا ہے. اچھا، اسی طرح ان کے مقالات کا ایک مجموعہ ہے جو پاکستان میں بہت پہلے چھپا تھا مجلس ترقی ادب سے، اس میں تحقیقی مضامین ہیں. انہوں نے ذوالقرنین سے متعلق مقالہ لکھا ہے کہ اس کی تفسیر مختلف لوگوں نے کیسے کن تفسیروں میں کی ہے. کیا بات. تو اس میں ایک مقالہ ان کا بہت ہی دلچسپ قسم کا ہے، نہج البلاغہ، جو خطبوں کا مجموعہ ہے اور علی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. تو اب وہ اکثر تو سب گڑھا ہوا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پورا کا پورا ہی گڑھا ہوا ہے، شریف رضی نے گڑھ دیا. لیکن انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ نہج البلاغہ کے اندر جو موجود خطبے ہیں حضرت علی کی طرف منسوب، ان میں سے بہت سے پچھلے ماخذ کے اندر ہیں، یعنی 5ویں صدی سے پہلے کے ماخذ میں بھی موجود ہیں، اور انہوں نے پھر وہ چیک کر کے انہوں نے دکھایا. تو وہ مطلب عربی کے میدان کے بھی تھے، کئی عربی کے دیوان بھی ایڈٹ کیے ہیں کئی شعراء کے، فارسی کے بھی تھے، اردو کے بھی تھے، اور جس میں جو ان کو سمجھ میں آتا تھا وہ لکھتے تھے. پوری زندگی وہاں رضا لائبریری رامپور میں تھے، اور وہیں تو امتیاز علی عرشی صاحب کی جو کتابیں ہیں ان سے تو یہ ہیں معصومی صاحب، یہ میمن صاحب، اس طرح سے علامہ محمد صورتی صاحب تھے. ان محققین کی تحریر پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جو گڑبڑیاں جن لوگوں نے کی ہے، یا کہ کسی شخص کی ہیبت آپ کے اوپر نہیں طاری ہوگی. کوئی بڑا سے بڑا شخص ہو، غلط وہ کہہ سکتا ہے. غلط کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اس حقیقت کے خلاف کہا ہے، اس دلیل کے خلاف کہا ہے، اس حوالے، یا یہ چیز اس کے پیش نظر نہیں رہی تھی. تو یہ مطلب کیا کہتے ہیں، یہ کتابیں ہمیں یہ حوصلہ بھی دیتی ہیں، اس شعور سے بھی نوازتی ہیں. ہم شیخ کے بے انتہا شکر گزار ہیں. ہمارا آج کا وقت جو اردو زبان میں لکھی گئی کتابوں سے متعلق ہماری گفتگو کی، بس کہاں سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم،
بخیلی ہے یا رزاقی نہیں. تو بڑا تگڑا ہے وہ آخر والا اقبال، اس کی وجہ سے معطوف بھی سمجھے جاتے ہیں. خیر بہرحال آج کا ایپیسوڈ ہم انشاءاللہ آئندہ عربی زبان میں لکھی گئی کتابوں سے متعلق شیخ کو ہم زحمت دیں گے، پھر انشاءاللہ انگلش زبان میں لکھی گئی کتابوں سے متعلق بھی شیخ کو زحمت دیں گے. شیخ کا مطالعہ الحمدللہ کافی وسیع ہے اور نظر کافی الحمدللہ چاروں طرف شیخ دیکھتے رہتے ہیں، اور ہمیں اندازہ، ہمارے دوستوں کو بھی جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ زبان اور کیا کہتے ہیں فکر، علم، فقہ، دین اور عقائد، ان ساری چیزوں کو ملا کر کے ایک شخص جو آپ کے سامنے مطلب وہ دریا کو کوزہ میں بند کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ چیزیں ہم پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ شیخ کو بہتر بدلہ دے، جن سے ہم طلبہ اگر استفادہ کرنا چاہیں تو انشاءاللہ ہمارے جو آفاق ہیں وہ بھی وسیع ہو سکتے ہیں، ہم بھی انشاءاللہ اپنے آپ کو بنانے کا کام کر سکتے ہیں. تو ہم گزارش کریں گے کہ جن کتابوں کی طرف اشارے ہوئے ہیں، جن مصنفین کا ذکر آیا ہے اور یہ کہا گیا کہ ان کی کتابوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، تو ان کی اہمیت کو ہم سمجھیں، استفادہ کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، نیکی میں اپنا حصہ بنائیں. انہی چند کلمات کے ساتھ اور شیخ کے لیے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ صحت عافیت کے ساتھ شیخ کا سایہ تادیر ہم پر قائم رکھے تاکہ ہم شیخ سے استفادہ کر سکیں. آپ تمام کے شکریہ کے ساتھ مجلس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.